گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج فرض علوم میں انشاءاللہ عز و جل اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن یعنی حج کے حوالے سے جو باتیں فرض واجب ہیں ہم پر سیکھنا ضروری ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، علم دین حاصل کرنے کی نیت سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فوائد بھی حاصل ہوں گے اور انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ حدیث پاک کے مطابق دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ توحید، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو بھی دین کی ضروری باتیں ہیں ان کے اوپر ایمان رکھنا، ضروریات دین پر ایمان رکھنا، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ اور دوسرا نماز کا ادا کرنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا روزہ رکھنا اور 5واں حج کرنا۔ یعنی یہ 5 ارکان جو ہے حدیث پاک میں فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد ان 5 ارکان کے اوپر رکھی گئی ہے، تو ان کا ادا کرنا یہ بندے پر ضروری ہے۔ اور کلمہ توحید پڑھ کر ہی بندہ اس کا اقرار کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو چاروں فرائض ہیں ان میں سے بعض وہ ہیں کہ اکثریت کے اوپر فرض ہوتے ہیں، جیسے نماز ہے، تو جیسے ہی بالغ ہوگا عاقل ہوگا اس کے اوپر نماز فرض ہو جائے گی۔ روزہ ہے، بالغ ہوا تو اس صورت میں رمضان کے آتے ہی اس کے اوپر روزے فرض ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہے اور جو زکوٰۃ کی شرائط ہیں اس میں پائی جاتی ہیں تو زکوٰۃ اس پہ لازم ہوگی، اور اسی طرح حج کی شرائط اس میں پائی جاتی ہیں تو حج بھی اس پر لازم ہوگا۔ حج کے ویسے فضائل بہت سارے ہیں اور اس کے نہ کرنے کی وعیدیں بھی بہت سخت آئی ہیں احادیث طیبہ کے اندر۔ ایک حدیث پاک تبرکاً سماعت فرما لیں، اور ساتھ ہی اس کو وعید بھی اس کے اندر بڑی سخت ہے۔ یہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ جسے حج کرنے سے نہ حاجت ظاہرہ مانے ہوئی، یعنی کوئی رکاوٹ ظاہری طور پر اس کے سامنے نہیں آئی، نہ بادشاہ ظالم، نہ کوئی ایسا مرض جو روک دے، یعنی کوئی رکاوٹ اس کے حج کرنے میں نہیں ہے اور وہ حج کی استطاعت رکھتا ہے، پھر بغیر حج کیے مر گیا تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یعنی یہ سخت وعید ہے۔ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اشارہ ہے اس طرف کہ نعوذ باللہ جو حج فرض ہونے کے باوجود اس کو ترک کر دے، نہ کرتا رہے، تو اس بات کا شدید اندیشہ ہے کہ کہیں موت کے وقت اس کا ایمان سلب نہ کر لیا جائے، چھین نہ لیا جائے۔ تو سب سے پہلے حج کے معنی ہم سمجھ لیں کہ حج کہتے کس کو ہیں۔
اگر آپ لغت میں ڈکشنری کے اندر حج کا معنی دیکھیں گے تو حج کا معنی قصد یعنی ارادہ ملے گا، کسی بھی چیز کا ارادہ کرنا۔ اور شریعت کی اصطلاح کے اندر، شریعت کی روشنی میں، حج نام ہے کہ احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے، احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کا طواف کرنے کا۔ 9 ذی الحجہ کو احرام کی حالت میں عرفات کے اندر ٹھہرنا 9 ذی الحجہ کو، اور کعبہ معظمہ کا طواف کرنا، یعنی طواف الزیارہ کرنا، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو ایک ارادہ ہوتا ہے کہ بندہ خاص وقت کے اندر خاص مقام کا ارادہ کرتا ہے، یعنی لغت کے اندر اس کا معنی ارادہ ہے، اور شریعت کی اصطلاح کے اندر بھی اس کے اندر ارادے کے معنی ہی ہوتے ہیں کہ بندہ کس چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ میں 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں ٹھہروں گا، اور پھر اس کے بعد جو حج کے ارکان ہیں دیگر اس کو ادا کروں گا، ان کو ادا کرنے کا وہ ارادہ کرتا ہے، قصد کرتا ہے، اس لیے حج کو حج بولا جاتا ہے۔ 9 سن ہجری یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے، ہجری سن شروع ہوا، تو اس کے 90 سال میں حج فرض ہوا، 90 سال میں حج فرض ہوا۔ حج اس سے پہلے بھی ہوتا تھا، حج کبھی رکا نہیں، ہمیشہ حج ہوتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کعبۃ اللہ کا حج کیا، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام بھی حج کرتے رہے، لیکن اسلام کے اندر اس کی جو فرضیت ہوئی، فرضیت کا حکم آیا، اس کو فرض قرار دیا گیا، وہ ہجری سن کے 90 سال میں اس کو فرض قرار دیا گیا۔ اور حج ایسا فرض ہے کہ جو اس کی فرضیت کا انکار کرے، جو اس کی فرضیت کا انکار کرے، یعنی کہے کہ حج فرض نہیں ہے، یعنی صاحب استطاعت پر، جس بندے پر شریعت نے استطاعت ہونے کی صورت میں، اس کے اندر شرائط پائے جانے کی صورت میں حج فرض کیا ہے، اور بندہ کہے کہ حج فرض نہیں ہے اس کے اوپر، یعنی زید کے اندر ساری شرائطیں پائی جاتی ہیں، جو حج فرض ہونے کی شرائط ہیں سب پائی جاتی ہیں، اب کوئی شخص کہتا ہے یا خود زید کہتا ہے کہ حج فرض نہیں ہے، یعنی حج کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے کہ حج فرض نہیں ہے، تو اس صورت میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں حج کے فرض ہونے کا حکم فرمایا کہ حج فرض ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، اس طرح کی قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں موجود ہیں کہ جس میں حج کے بارے میں تذکرہ ہے، احادیث طیبہ میں اس چیز کا حکم ہے، مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ حج فرض ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس چیز کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والا ہے، کہ اللہ اور اس کا رسول فرمائے کہ حج فرض ہے اور یہ کہے کہ حج فرض نہیں ہے، لہذا اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ البتہ حج زندگی میں فرض ایک ہی مرتبہ ہے، دیگر عبادتیں ہر سال یا ہر روز ہوتی ہیں، لیکن حج زندگی میں فقط ایک مرتبہ فرض کیا گیا ہے۔ جو صاحب استطاعت ہے اس نے حج کر لیا، اس کا جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا، اب بار بار اس کے پر حج فرض نہیں ہے۔ اس حوالے سے 2 مزید مسئلے سماعت فرمائیے کہ جب حج پر جانے کے قابل ہو، قادر ہو، تو حج فوراً فرض ہو گیا، یعنی بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو تاخیر کے ساتھ بھی چل جاتی ہیں، کہ اگر آپ نے ابھی نہ کیا تو بعد میں کر لیں، یعنی بہتر یہ ہوتا ہے کہ اسی وقت کیا جائے، لیکن اگر بعد میں بھی کر لیا تو اس صورت میں وہ چیز ادا ہو جائے گی، جس سے صدقہ فطر ہے، کہ صدقہ فطر میں بہتر یہ ہے کہ آپ عید کی نماز کے جانے سے پہلے ادا کر دیں، لیکن اگر کسی نے ادا نہیں کیا اور عید کی نماز پڑھ لی اور اس سے بھی بعد میں کچھ عرصہ گزر گیا یا زندگی میں کتنا ہی ٹائم گزر گیا، جب بھی ادا کرے گا ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے،
بہتر یہ تھا کہ عید کی نماز سے جانے سے پہلے وہ ادا کر دیتا۔ اور بہت ساری اس کی مثالیں موجود ہیں، لیکن بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جب وہ فرض ہو گئیں تو فوری دینا فرض ہو جائے گا، فوری کرنا فرض ہو جائے گا۔ جیسے زکوٰۃ ہے، مثال کے طور پر کسی شخص کے اوپر 15 شعبان کو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے کہ اس دن یہ صاحب نصاب ہوا تھا اور اس کے اوپر سال بھی گزر چکا ہے، تو 15 شعبان کو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی، تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ فوری زکوٰۃ ادا کرے گا، فقراء کو تلاش کرے گا کہ کن کو زکوٰۃ لگتی ہے، ان تک زکوٰۃ کو پہنچائے گا۔ اب اگر تاخیر کرے گا، دیر کرے گا، تو اس صورت میں وہ گناہگار ہوگا۔ یہی معاملہ حج کا ہے کہ اگر حج فرض ہوا اور صاحب استطاعت ہے، کوئی اس کو رکاوٹ نہیں ہے، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جو حج پہ جانے سے اس کو روکے، اب بغیر کسی وجہ کے وہ تاخیر کرتا ہے، دیر کرتا ہے، تو اس صورت میں یہ گناہگار ہوگا، اور چند سال تک نہیں کیا تو فاسق ہوگا۔ ایسا فاسق ہوگا کہ اگر یہ کسی معاملے کی گواہی دینے جائے تو اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، اس کو مردود الشہادہ بولتے ہیں، کہ ایسا شخص کی گواہی بھی معتبر نہیں ہوتی۔ یعنی اتنا اس حوالے سے سخت حکم موجود ہے۔ تو جب حج فرض ہو جائے تو اس میں تاخیر کرنا، دیر کرنا درست نہیں ہے، بلکہ فوری طور پر حج کے لیے جانا ہوگا۔ دوسرا مسئلہ اس حوالے سے یہ ہے کہ مال موجود تھا، مال موجود تھا اور حج نہیں کیا، اب پھر اس کا مال ضائع ہو گیا۔ صاحب استطاعت ہے، ساری شرائطیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں حج فرض ادا کرنے کی، نہیں کیا فرض حج ادا، اور یہ سارا کا سارا مال یا اکثر مال اس کا ضائع ہو گیا، جس کی وجہ سے اب وہ حج کر نہیں سکتا، تو اب بھی اس کے اوپر حج فرض ہے۔ یہاں تک علماء نے ارشاد فرمایا کہ قرض لے کر جائے، دوسرے سے قرض لے کر جائے، اگرچہ جانتا ہو کہ یہ قرض ادا نہیں ہوگا، کسی سے قرض لے اور نیت یہی کرے کہ میں ادا کروں گا، اس کا قرض ادا کروں گا، اس نیت سے قرض لے کر جائے اور حج کو ادا کرے، حج کو ادا کرے۔ پھر اگر اس کی نیت اچھی ہوگی، قرض ادا کرنے کی ہوگی، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قرض ادا کروا دے گا، یعنی ایسے اسباب مہیا کرے گا کہ جس کے ذریعے سے اس کا قرض ادا ہو جائے۔ تو یہ حج کے حوالے سے کہ حج فرض ہے اور اس کی فرضیت کیسی ہے، یہ ہم نے سنا کہ جو اس کی فرضیت کا انکار کرے، اس کو فرض نہ مانے، تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے اجماع کا وہ انکار کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے یہ سنا کہ اگر بالفرض کسی نے حج نہیں کیا، صاحب استطاعت تھا، اس کا مال ضائع ہو گیا، تو اب بھی اس کے اوپر حج فرض رہے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے مال ضائع ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر سے حج کا جو فرض تھا وہ ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ اس کو حج ادا کرنا ہوگا، اگرچہ کہ قرض لے کر جائے۔ اور اسی طرح ہم نے یہ سنا کہ جب حج فرض ہو جائے تو اس کے بعد فوری حج کرنا ہوتا ہے، تاخیر کرنے کی اس میں اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جو ہمارے زمانے کے قوانین ہیں، ضابطے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ فارم بھرے جاتے ہیں، مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں عمرے پر حج پہ جانے کے لیے، اور وہ بندے کے یوں اختیار میں نہیں ہوتے کہ وہ اپنی مرضی سے اس میں نہیں جا سکتا، ظاہر ہے قرآن اندازی ہوتی ہے، دیگر معاملات ہوتے ہیں۔ اب اگر اس میں نام نہیں آتا کسی کا، اس نے اپنے تئیں مکمل کوشش کی، بھرپور کوشش کی کہ اس نے جانا ہے، اب یہ ان وجوہات کی بنیاد پر کہ جو قانون ہیں، ضابطے ہیں، اس کے مطابق وہ نہیں جا پا رہا، تو اس صورت میں وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اس نے کوشش ہی نہیں کی، اصلاً حج فرض ہو چکا ہے اور وہ وقت پہ وقت ضائع کیے جا رہا ہے، کوشش ہی نہیں کر رہا، تو اس صورت میں وہ گناہگار ہوگا۔ اب کوشش کر چکا اور پھر قسمت سے اس کا نام نہیں آیا، نمبر نہیں آیا، تو چونکہ اب اس کے پاس ایسی صورت نہیں ہے کہ وہ جا سکے، تو اس صورت میں وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اپنے طور پر اس کو مکمل جو ہے وہ کوشش کرنا ہوگی، یہ اس پر لازم ہے۔ حج فرض کس پر ہے؟ تو اس حوالے سے علماء نے کئی شرطیں بیان کی ہیں، 8 شرطیں بیان کی ہیں، لیکن ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو ہمارے زمانے میں پائی نہیں جاتی۔ تو جو شرطیں ہمارے زمانے کی ہیں اس حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں یہ ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے بندے پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 جو سب سے پہلی شرط ہے حج کے فرض ہونے کی،
وہ ہے اسلام. یعنی کس پر حج فرض ہوگا؟ اس حوالے سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، وہ مسلمان ہو. لہذا نعوذ باللہ من ذالک کوئی شخص مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، اور جس وقت کافر تھا اس وقت صاحب استطاعت تھا، مالدار تھا، ساری باتیں اس میں پائی جاتی تھیں. اب اسلام لے کر آیا اور اس کے پاس مال و دولت نہ رہا، کسی وجہ سے اس کا مال و دولت ضائع ہو گیا، پیسے ضائع ہو گئے اس کے، تو اس صورت میں اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا. حج فرض نہیں ہوگا کیونکہ حج کے فرض ہونے کی شرط یہ ہے کہ یہ مسلمان ہو. لیکن جس وقت وہ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، اس وقت اگرچہ کہ اس کے پاس مال و دولت موجود تھا، اسباب موجود تھے، لیکن چونکہ وہ مسلمان ہی نہیں تھا اس وجہ سے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوا. اور اب اسلام لے کر آیا تو چونکہ اس کے پاس اسباب ہی نہیں ہیں، استطاعت ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا. ایک انتہائی اہم مسئلہ اس حوالے سے یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک حج کرنے کے بعد کوئی شخص مرتد ہو گیا، یعنی اس نے سری کفر بک دیا، یہ کوئی ایسا کام وہ کر گزرا کہ جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے اوپر التزام کفر ہوتا ہے، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو گیا، تو نعوذ باللہ من ذالک جو حج ادا کرنے کے بعد مرتد ہو گیا تو اس کا وہ حج باطل ہو گیا، اس کا وہ حج باطل ہو گیا. اب اگر دوبارہ اس کے پاس استطاعت ہوگی تو اس پر حج پہ جانا فرض ہو جائے گا، حج پہ جانا فرض ہو جائے گا. ویسے حج کیا ہے؟ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، ایک مرتبہ فرض ہے. جس نے ادا کر لیا فرض حج، اس کا حج ادا ہو گیا. اب دوبارہ اس کو بھلے کتنا ہی مال و دولت اس کے پاس ہو، بار بار اس پہ کرنا لازم نہیں ہے. لیکن نعوذ باللہ من ذالک کوئی شخص حج ادا کرتا ہے اور ادا کرنے کے بعد وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو گیا، تو اب اگر اس کے پاس دوبارہ استطاعت ہوتی ہے، دوبارہ مال و دولت آتا ہے، تو اس کو فرض حج ادا کرنا ہوگا، فرض حج ادا کرنا ہوگا. تو پہلی شرط ہے کہ بندہ مسلمان ہو. دوسری شرط بالغ ہونا، کہ وہ بالغ ہو. لہذا اگر کوئی شخص مسلمان ہے، صاحب استطاعت ہے، یعنی اس کو وراثت میں یا کسی بھی ذریعے سے بہت زیادہ پیسہ ملا ہے لیکن وہ بالغ نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے 10-12 سال کا، 13 سال کا، بالغ نہیں ہوا ابھی، اور اس کے پاس مال موجود ہے، مسلمان بھی ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا. حج فرض ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو. لہذا اگر نابالغ نے حج کیا، جیسے بعض سمجھدار بچے حج کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ حج میں ہوتے ہیں اور ساری باتیں ان کو معلوم ہوتی ہیں کہ لوگ کس طریقے سے حج ادا کر رہے ہیں، وہ بڑوں کے انداز میں مکمل حج ادا کرتے ہیں. اگر نابالغ نے حج کیا تو اس صورت میں اس کا وہ حج تو ادا ہو جائے گا، لیکن یہ حج نفل ہوگا، حج نفل ہوگا، یعنی نفلی طور پر اس کا وہ حج ادا ہوگا. اب اگر بڑا ہوتا ہے، بالغ ہو گیا، بالغ ہونے کے بعد اس کے پاس استطاعت موجود ہے، پیسہ موجود ہے، مسلمان بھی ہے، تو اس صورت میں دیگر شرائط پائے جانے کی صورت میں دوبارہ حج کرنا ہوگا، کیونکہ پہلے اس نے جو حج ادا کیا ہے وہ اس پر سرے سے فرض ہی نہیں تھا اور فرض ہو بھی نہیں سکتا تھا، فرض ہو بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ حج فرض اسی پر ہوتا ہے کہ جو وہ بالغ ہو. بلوغت سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے اگر کسی نے حج جو ہے فرض ادا کر لیا تو اس صورت میں اس کا حج نفل ہوگا. بالغ ہونے کے بعد اس کو دوبارہ حج ادا کرنا ہوگا. تو حج کی دوسری شرط، یعنی حج فرض ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ جو حج ادا کر رہا ہے وہ بالغ ہو. تیسری شرط اس کی عاقل ہونا، یعنی سمجھدار ہونا. اب اگر کوئی پاگل ہے، مجنون ہے، عقلی نہیں ہے، یعنی عقل نہ ہونے سے مراد جیسے پاگل ہوتے ہیں، مجنون ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر، تو جس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، پاگل ہے ایسا شخص، تو اس کے اوپر بھی حج فرض نہیں ہے. مسلمان ہے، مالدار شخص ہے، لیکن ہے پاگل، مجنون ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا. چوتھی شرط اس کی یہ ہے کہ تندرست ہو،
یعنی اس کے اعضاء، جسم کے اعضاء سلامت ہوں، ہاتھ پاؤں اس کے سلامت ہوں، اور نابینا نہ ہو، نابینا نہ ہو، ہاتھ پاؤں اس کے سلامت ہیں، نابینا بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر اس کے پاس استطاعت ہے، اتنا مال ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حج پہ جا سکتا ہے، تو شرائط پائے جانے کی صورت میں ایسے شخص کے اوپر بھی حج فرض ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص نابینا ہے یا اپاہج ہے، جس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، یا اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب خود سے سواری پر بیٹھ بھی نہیں سکتا، لوگ پکڑ پکڑ کے اس کو چلاتے ہیں، تو اس صورت میں اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا۔ یعنی صاحب استطاعت بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، لیکن کنڈیشن ایسی ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، نابینا ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا۔ ہاں اگر یہ چلا گیا، نابینا ہے جیسے مثال کے طور پر کسی کے ساتھ چلا گیا، یا جس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں یا پاؤں کٹے ہوئے ہیں جس کے، اور اس کو کسی نے ویل چیئر پہ بٹھا کے حج کروا دیا، تو اس صورت میں اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا کہ وہ مسلمان بھی ہے اور بالغ بھی ہے، صاحب استطاعت بھی ہے۔ تو اگر اس حالت میں کسی نے اس کو حج کروا دیا تو اگرچہ اس پہ حج فرض نہیں ہے، اس پر حج فرض نہیں ہے، لیکن اس صورت میں اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ یعنی بلوغت اور اس میں فرق ہے، بالغ ہونے والی شرط میں اور اس میں فرق ہے کہ بالغ ہونا تو یہ حج کی ادائیگی کے لیے شرط ہے، یعنی فرض حج کی ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ اس کا فرض حج اسی صورت میں ادا ہوگا جب کہ وہ بالغ ہو۔ لیکن یہ والی شرط جو ہے کہ بندہ اپاہج ہے، اس پر فالج پڑا ہوا ہے یا نابینا ہے، اس طرح کے معاملات اس کے ساتھ ہوئے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں اگرچہ اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، لیکن اگر یہ فرض حج ادا کرے گا تو اس صورت میں اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ اب مثال کے طور پر کوئی شخص نابینا تھا، یا کسی کے پاؤں کٹے ہوئے تھے، یا پاؤں میں ایسی تکلیف تھی کہ اس کے لیے چلنا ہی ممکن نہیں تھا، یا فالج پڑا ہوا تھا اس کے اوپر، اس نے تکلیف اٹھا کر کسی نہ کسی طریقے سے حج ادا کر لیا، پھر اللہ کا کرم ہوا، اس کی آنکھیں آ گئیں، روشنی اس کی آنکھوں کے اندر آ گئی، پاؤں ٹھیک ہو گئے، اس کے فالج اس کا دور ہو گیا، اب کیا دوبارہ اس کے اوپر حج فرض ہوگا؟ تو ایسا نہیں ہے، دوبارہ حج اس کے اوپر فرض نہیں ہوگا، جو اس نے تکلیف اٹھا کر حج ادا کر لیا وہ حج ادا ہو گیا اس کا۔ تو شرط یہ ہے کہ وہ تندرست ہو اور صحیح سلامت ہو اس کے اعضاء، اگر اعضاء صحیح سلامت نہیں ہیں تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، لیکن اس صورت میں حج ادا کرے گا تو حج اس کا ادا ہو جائے گا۔ اگلی شرط ہے کہ سفر خرچ کا مالک ہو، یعنی حالت سفر میں جو جو اخراجات اس کے ہونے ہیں، جیسے آنے جانے کا کرایہ، یا ہمارے زمانے کا جو کم سے کم پیکج ہوتا ہے جس میں بندہ حج کے لیے جا سکتا ہے، اس کا ٹکٹ ہونا، ویزا ہونا، دیگر معاملات، یہ چیزیں، اور اتنا مال ہو کہ وہاں پہ وہ گزارا کر سکے گا، ایسا گزارا کر سکے گا کہ کھا پی سکے اور واپس آ سکے، یہ معاملات اگر اس کے پاس ہیں، دیگر بھی کچھ شرائط ہیں وہ آگے آ رہی ہیں، اگر اتنے اخراجات اس کے پاس موجود ہیں، اتنے مال اس کے پاس موجود ہے، تو یہ حج کی شرط ہے کہ اتنا مال اس کے پاس ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ حج کے لیے جا سکے، آ سکے اور وہاں اپنا گزارا کر سکے۔ اس کے علاوہ یہ شرط ہے کہ اگر وہ تاجر ہے، اس کی بسر اوقات جو ہوتی ہے وہ تجارت پر ہوتی ہے، تو اس میں اس کی اتنی حیثیت ہونی چاہیے کہ ایک تو اپنا خرچہ وہ نکال لے، یعنی تجارت کے اندر وہ اتنا کماتا ہو کہ اپنا خرچہ نکال لے، بال بچوں کے لیے چھوڑ کر جا سکے، نفقہ چھوڑ سکے کہ جس کے ذریعے سے وہ یہاں پر اپنا گزارا کر سکے اور آ کے دوبارہ وہ اپنی تجارت کو جاری بھی رکھ سکے۔ تو اتنا مال، خلاصہ یہ ہے اس کا کہ اتنا مال بندے کے پاس ہو کہ بندہ حج پر جا سکتا ہے اور وہاں کم سے کم انداز میں بھی گزارا کر سکتا ہے،
اور اتنا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی گزر اوقات کر سکتے ہیں، ان کا جو نفقہ ہے کم سے کم درجے کا، متوسط درجے کا وہ چھوڑ کے جا رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے گھر والے بھی پیچھے پریشان نہیں ہوں گے، اور آئے گا تو دوبارہ اپنے کاروبار کو بھی وہ جاری رکھ سکے گا۔ یہ تمام چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، تو اس صورت میں اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو استطاعت ہونا، مال اتنا ہونا اس کے پاس کہ جس کے ذریعے سے وہ حج ادا کر سکے، یہ بھی حج کی شرائط میں سے ہے۔ لہذا اگر اس کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا۔ یہاں بنیادی طور پر دو باتیں سماعت فرما لیجیے کہ جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے پر حج فرض نہیں ہے، خود صاحب استطاعت نہیں ہے، لیکن بعض اوقات کمپنیاں ہوتی ہیں جو بندے کو حج کروا دیتی ہیں، یا کسی ذریعے سے اس کا ٹکٹ وغیرہ نکل آیا، یا کسی نے اس کو حج کروا دیا، تو حج فرض تھا نہیں اس کے اوپر کہ اس کے پاس استطاعت نہیں تھی، اگرچہ مسلمان تھا، عاقل و بالغ تھا، بالکل تندرست تھا، حج اس کے اوپر فرض اس لیے نہیں تھا کہ وہ صاحب استطاعت نہیں تھا، اس کے پاس اتنا مال و دولت نہیں تھا، اسباب نہیں تھا کہ حج کے لیے جا سکے، لیکن کسی نے اس کو اسباب مہیا کر دیے۔ اب اس صورت میں اگر وہ حج پر چلا گیا اور اس نے حج جا کے ادا کر لیا، تو اس صورت میں اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا۔ یعنی بعض اوقات اس حوالے سے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر تو حج فرض ہے ہی نہیں، اب کسی نے ہمیں حج کروا دیا، تو اس صورت میں جو ہم نے حج ادا کیا ہے وہ نفلی حج ادا ہوگا یا فرض حج ادا ہوگا؟ تو اگر آپ نے فرض حج ادا کیا ہے، آپ نے جا کے یہی نیت کی کہ میں حج فرض ادا کرتا ہوں، یا مطلق نیت کی، کوئی نیت نہیں، صرف اتنی ہی کہ میں حج ادا کرتا ہوں، تو اس صورت میں حج آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ ہاں قصداً جان بوجھ کے کوئی نفل کی نیت کرتا ہے کہ میں نفل حج ادا کر رہا ہوں، تو اس صورت میں پھر اس کا نفلی حج ادا ہوگا، اور بعد میں اگر اس کے پاس اتنا مال اسباب آ جاتا ہے کہ خود سے جا سکتا ہے، ابھی کسی اور نے کروایا، بعد میں اتنا مال اسباب آ جاتا ہے کہ خود سے جا سکتا ہے، اور اس سے پہلے جو حج کر کے آیا وہ خاص نفل کی نیت سے کر کے آیا، تو اس صورت میں اس کو دوبارہ حج ادا کرنا ہوگا۔ اگر کسی نے مال دے دیا، مال دینے کے بعد اس نے جا کے حج فرض ہی ادا کیا، نیت حج ہی کی، اور پھر اس کے بعد اس کے پاس مال آ گیا، تو اب اس کے اوپر حج ادا کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس نے حج فرض ادا کر لیا۔ اسی طریقے سے صرف اتنی نیت کی کہ میں حج ادا کرتا ہوں، احرام حج ہی کا باندھا، اس میں نفل فرض کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، تو پھر بھی اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا۔ لیکن خالص نفل کی نیت کرتا ہے کہ میں نفل کی نیت سے حج ادا کر رہا ہوں، تو اس صورت میں جب استطاعت ہوگی تو دوبارہ اس کو حج کرنا ہوگا۔ اس کا مسئلہ یہ لکھا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر رہتا ہے، میقات سے باہر رہتا ہے، ٹھیک ہے، اتنا دور رہتا ہے کہ سواری شرط ہے، بغیر سواری کے وہ نہیں آ سکتا، اتنے فاصلے پر وہ رہتا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میں حج ادا کروں، حالانکہ اس کے پاس اتنا مال اسباب نہیں ہے کہ سواری کو لے کر وہ مکہ مکرمہ آ سکے اور حج کے فرائض ادا کر سکے۔ اب وہ تکلیف اٹھا کر پیدل جو ہے مکہ مکرمہ پہنچ جاتا ہے، فقیر ہے، فقیر سے مراد صاحب استطاعت نہیں ہے، ادا کر لیا، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ اس کا حج ادا ہو جائے گا، اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا، کیونکہ اگرچہ اس پہ فرض نہیں تھا لیکن اس نے تکلیف اٹھا کر خود ادا کر لیا، تو اس صورت میں اس کا فرض حج ادا ہو گیا۔ لہذا اب اگر اس کے پاس دوبارہ مال آیا تو اس صورت میں اس کو دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فرض اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ یہ شرطیں ہیں کس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ آخری شرط اس حوالے سے کہ ویسے یہ جو مال کی شرائط ہیں اس میں بہت ساری قیودات اور بھی ہیں کہ کون کون سا مال اس کے پاس ہونا چاہیے، تو یہ بہت تفصیل ہے اس حوالے سے۔ تو جس کے پاس مال موجود ہو اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر حج فرض ہو گیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے دیگر جو اثاثہ جات وغیرہ ہیں اس کی ڈیٹیل کسی نہ کسی سنی مفتی کو بتائے، تاکہ وہ اس کو بتا سکیں کہ اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آخری شرط اس کی ہے وقت کا ہونا، یعنی یہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں، اسلام، اس کا بالغ ہونا، اس کا عاقل ہونا، اس کا تندرست ہونا،
اس کا صاحب استطاعت ہونا، یہ تمام باتیں جو کہی گئی ہیں یہ تمام شرائط حج کے مہینے کے اندر پائی جائیں، حج کے مہینے کے اندر پائی جائیں۔ اور جیسے کوئی دور رہتا ہے، یعنی جیسے ہم لوگ رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، کسی اور ملک کے اندر رہتے ہیں، تو چونکہ ہم مکہ مکرمہ سے دور رہتے ہیں اور ہمارے یہاں سے باقاعدہ قافلے جاتے ہیں، تو ویسے جو قاعدہ لکھا ہے، مسئلہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، وہ یہ لکھا ہے کہ جس وقت شہر سے قافلے جا رہے ہوں، جس وقت شہر سے قافلے جا رہے ہوں، جیسے فلائٹیں ہمارے یہاں سے جاتی ہیں، تو یہ شرائطیں اس وقت پائی جانی چاہیے جب کہ قافلے شہر سے جا رہے ہوں۔ لیکن ہمارا جو رواج ہے، ہمارا جو طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم حج پہ جاتے ہیں، تو وہ کافی پہلے سے شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمارے یہاں سے اگر کوئی حج پر جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ جس وقت فلائٹیں جا رہی ہیں وہ گیا اور اپنے سارے معاملات اس نے پورے کیے اور حج پر چلا گیا، وہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے یہاں کئی مہینوں پہلے سے ہمیں حکومت کے ذریعے یا کسی بھی پرائیویٹ ادارے کے ذریعے جب جانا ہوتا ہے تو کافی پہلے سے تمام چیزیں جمع کروانا پڑتی ہیں، کچھ مہینے پہلے جمع کروانا پڑتی ہیں، ان کو مال بھی جمع کروانا پڑتا ہے، دیگر تمام باتیں دیکھی جاتی ہیں اس کے اندر۔ تو ہمارے یہاں جو لحاظ ہے وہ یہ لحاظ ہے کہ جس وقت فارم بھرے جا رہے ہیں، جس وقت فارم بھرے جا رہے ہیں اس وقت آپ کے اندر یہ شرائط پائی جائیں، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، تندرست ہونا، اور اس کے پاس اسباب کا ہونا، یہ تمام کی تمام شرائط اس وقت پائی جانی چاہیے، اس صورت میں حج فرض ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک جو شرطیں ہیں وہ فرض حج ادا کرنے کی ہیں۔ باقی اس حوالے سے ایک عورت کے لیے شرط مزید ہے کہ عورتیں عمومی طور پر حج عمرے کی بعض اوقات بڑی شوقین ہوتی ہیں، اسلامی بہنیں بہت شوقین ہوتی ہیں اس حوالے سے، خصوصاً جو بڑی عمر کی اسلامی بہنیں ہیں ان کو اس کا بڑا اشتیاق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے حج وغیرہ ادا کرنے کا۔ لیکن یاد رکھیے کہ حج ہو یا عمرہ ہو، اصل مقصد اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ حج کیوں کر رہے ہیں، عمرہ کیوں ادا کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اپنے رب عز و جل کو راضی کریں۔ اگر ہمارا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنا نہیں ہے تو یہ حج کل بروز قیامت ہو سکتا ہے کہ لپیٹ کے منہ پہ مار دیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غنی ہے۔ اور حدیث پاک کے مطابق قرب قیامت میں، یعنی آخری دور کے اندر، حج ادا بہت سے لوگ صرف تفریح کے لیے کریں گے۔ حج کے لیے جب آئیں گے تو ان کا مقصد صرف تفریح ہوگا، وہ سیر و سیاحت کے لیے آئیں گے، اللہ کو راضی کرنا ان کا مقصود نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگوں کا مقصد کاروبار ہوگا، بہت سے لوگوں کا مقصد دکھانا ہوگا کہ میں نے اتنے حج ادا کیے، میں نے اتنے عمرے ادا کیے۔ تو حج ادا کرنا ہو یا عمرہ ادا کرنا ہو، دونوں میں مقصد اصلی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اس بات سے مستغنی ہیں، وہ غنی ہیں، ان کو اس کی حاجت نہیں کہ ہم حج اور عمرہ ادا کریں، بلکہ ہم اس بات کے حاجت مند ہیں کہ ہم حج اور عمرہ کر کے اپنے رب عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کریں۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ بعض لوگ حج اور عمرے پر جانے کے لیے غیر قانونی صورتیں اختیار کرتے ہیں اور غیر شرعی صورتیں اختیار کرتے ہیں۔ جیسے بعض صورتیں ہوتی ہیں کہ عمرے پر جو ہے وہ 40 سال سے کم عمر والا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے یہاں پر یہ ہمارے ملک سے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے وہاں کی گورنمنٹ کی کہ وہ 40 سال کا ہونا چاہیے، اگر 40 سال سے کم کا ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کا محرم ہونا چاہیے، بغیر محرم کے نہیں جا سکتا۔ اچھا، اب بعض لوگ جاتے ہیں تو اس صورت میں وہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، دھوکہ دہی کا سہارا لیتے ہیں، یعنی غلط کاموں کا سہارا لے کر وہ عمرے پر جاتے ہیں۔ اسی طرح خواتین یا مرد ہی کو لے لیں کہ جب یہ عمرے پر جاتی ہیں یا حج پر جاتی ہیں تو اس صورت میں چونکہ ان کے لیے محرم کی شرط ہے، جو بھی عورت سفر شرعی کے ساتھ جانا چاہ رہی ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر چونکہ محرم کی شرط ہے کہ وہ محرم ہوگا تو اس کے ساتھ حج یا عمرے کے لیے جا سکتی ہے، حج کے لیے یا عمرے کے لیے وہ جا سکتی ہے۔ یہ شرعی شرط بھی ہے اور یہ قانونی شرط بھی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ حج اور عمرہ ادا کرنے کے شوق میں بہت سے لوگ یہاں غیر قانونی کام کرتے ہیں، غیر شرعی کام کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی دوسرے کو اپنا محرم بنا لیا، کسی دوسرے کو اپنا محرم بنا لیا، اور اس صورت میں وہ
حج اور عمرے پر چلے جاتے ہیں، یاد رکھیے کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ حج فرض ہو گیا اور 40 سال سے کم ہے تو یہ ہمارے یہاں قانوناً مرد کے لیے منع نہیں ہے، وہ جا سکتا ہے، اور حج ہی فرض ہے، عمرہ فرض نہیں ہے بندے کے اوپر۔ حج ادا کرنا فرض ہے، عمرہ ادا کرنا سنت مبارکہ ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ عورت کے لیے حج یا عمرے پر جانے کے لیے سفر شرعی کی مقدار ہو، یعنی اتنی دور رہتی ہے کہ سفر شرعی بن جاتا ہے، 3 دن کی مسافت بن جاتی ہے، یعنی 92 کلومیٹر تقریباً بن جاتا ہے، تو اس صورت میں چونکہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے۔ اگر محرم ہوگا تو اس کے اوپر حج فرض ہوگا، ورنہ اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا۔ اب حج فرض ہونے کی 2 صورتیں ہیں محرم کی صورت میں، یا تو اس کا کوئی محرم جا رہا ہے، یعنی اس کا بھائی جا رہا ہے، اس کا والد جا رہا ہے، اس کا بیٹا جا رہا ہے، تو جو اس کے محرم ہیں کسی بھی طریقے سے اس کے محرم ہو، چاہے وہ دودھ کے رشتے کے محرم ہو، چاہے وہ سسرالی رشتے کے اعتبار سے، جیسے داماد ہے اور ساس ہے اور دونوں جوان نہیں ہیں، کسی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، تو داماد اور ساس یہ جا سکتے ہیں، لیکن جبکہ کسی فتنے کا اندیشہ وہاں پر نہیں ہو، اب ساس جوان ہے، داماد جوان ہے، تو اس صورت میں پھر اجازت نہیں ہے جانے کی کہ ان کے ساتھ نہیں جائے گی۔ تو اگر محرم اس کو میسر ہے کہ وہ جا رہا ہے، اس کا والد جا رہا ہے، اس کا بیٹا جا رہا ہے، اس کا بھائی جا رہا ہے، یا اس کی بہن کا یا بھائی کا بیٹا جا رہا ہے، بھانجا اس کا، یہ جا رہا ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر بھی حج چونکہ فرض ہے، تو اب محرم بھی موجود ہے تو اس کے ساتھ اس کو حج ادا کرنے کے لیے جانا ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ محرم جا نہیں رہا لیکن اس کے پاس اتنا مال ہے، یعنی اتنی مالدار عورت ہے کہ اپنا خرچہ بھی اٹھا سکتی ہے اور اپنے محرم کا خرچہ بھی اٹھا سکتی ہے، جیسے اپنے بھائی کا، اپنے بیٹے کا، اپنے والد کا، اپنے شوہر کا خرچہ اٹھا سکتی ہے، تو اب اس کے اوپر لازم ہوگا کہ ان کا خرچہ اٹھا کے یہ حج کے اوپر جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے غیر شرعی کام کرنے کی اجازت نہیں، اور بکثرت یہ کام کیے جاتے ہیں، اور خصوصاً جو بڑی عمر کی اسلامی بہنیں ہوتی ہیں وہ اس حوالے سے بہت زیادہ اس میں مبتلا ہوتی ہیں کہ اب بعض اوقات یہ بھی سمجھا جاتا ہے ہمارے یہاں کہ مثال کے طور پر ایک بہن جا رہی ہے اور اس کا شوہر ساتھ جا رہا ہے، تو چونکہ اس کا محرم موجود ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بھی محرم ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے، ہر ایک کے اپنے محرم کا لحاظ ہے۔ ایک بہن کا شوہر جا رہا ہے تو وہ دوسری بہن کا محرم نہیں ہے، اس کا محرم دوسرا بنے گا، تو ہر ایک کا اپنا محرم ہوگا، وہ دوسرے کے محرم کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ لہذا حج فرض ہونے کے لیے بھی عورت کی شرط یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی محرم موجود ہو، اور ساتھ ہی ساتھ شرعاً بھی یہ ضروری ہے، قانوناً بھی یہ ضروری ہے کہ جب وہ حج کے لیے جا رہی ہے تو اس کے ساتھ محرم ہو۔ اگر اس طریقے سے وہ کرے گی کہ وہ حج یا عمرے پر چلی جائے گی حالانکہ اس کے ساتھ محرم نہیں ہوگا تو وہ گناہ گار ہوگی، اس کا لحاظ رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ حج ادا کس کا ہوگا؟ مسلمان کا۔ کافر نے کسی طریقے سے بھیس بدلا اور پہنچ گیا مکہ مکرمہ اور اس نے تمام ارکان ادا کر لیے تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ صحت ادا کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ اسی طریقے سے ایک شرط یہ ہے کہ وقت ہونا یہ شرط ہے، یعنی حج جو ادا ہوگا وہ حج کے مہینوں میں ادا ہوگا، اور حج کے مہینے مخصوص ہیں۔ شوال کا پورا مہینہ، ذی القعدہ کا پورا مہینہ، اور ذی الحج کے 10 دن، یہ اشہور حج کہلاتے ہیں، اشہور حج کہلاتے ہیں، حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ شوال پورا مہینہ، ذی القعدہ پورا مہینہ، اور ذی الحج کے 10 دن، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ تو حج کی آگے قسمیں آ رہی ہیں کہ حج کی علماء نے 3 قسمیں کی ہیں، حج افراد، حج تمتع اور حج قران، اس کی بات بھی انشاءاللہ آگے کرتے ہیں۔ تو اس میں شرط یہ ہے کہ حج کے جو ارکان ادا ہوں گے، جیسے وقوف عرفہ ہے، وقوف عرفہ ہے، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، مزدلفہ کے میدان میں ٹھہرنا، اسی طرح سے طواف الزیارہ کرنا جو فرض ہے بندے پر کرنا، یہ تمام کے تمام حج کے مہینے کے اندر پائے جائیں، حج کے مہینوں میں پائے جائیں۔ تو شرط حج ادا ہونے کے لیے یہ ہے کہ وہ حج کے مہینوں کے اندر ادا کیا جائے۔ کوئی شخص احرام باندھ لیتا ہے اور احرام باندھنے کے بعد عرفات کے میدان میں ٹھہرنے کا وقت 9 ذی الحجہ کا ہے، 9 ذی الحجہ کی ظہر کا وقت جب سے شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر 10 ذی الحجہ کی فجر، طلوع فجر سے پہلے کا، طلوع فجر سے پہلے تک کا وقت یہ حج وقوف عرفہ کا وقت ہے۔ اب اگر کوئی شخص جا کے 10 ذی الحجہ کی دوپہر کو بیٹھ جاتا ہے عرفات کے میدان میں تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔
تو حج کے ادا ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، اس نے حج کا احرام باندھا ہو، اور حج کے تمام ارکان جن کو ادا کرنا ان کے وقت میں ضروری ہے وہ وقت میں اس نے ادا کیے ہوئے ہوں۔ اسی طریقے سے وہ بالغ ہو اور وہ عاقل ہو تو ہی اس کا حج ادا ہوگا، ورنہ اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ یہ ضروری ہیں چیزیں۔ اب آگے حج کے فرائض کیا ہیں، یعنی حج میں کیا کیا چیزیں کرنا یہ ضروری ہے جس کے ساتھ حج ادا ہوگا۔ تو اس کو آگے جاننے سے پہلے حج کی تینوں قسموں کی تعریف سن لیجیے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ حج افراد یہ ہوتا ہے کہ بندہ صرف اور صرف حج کا احرام باندھے، صرف اور صرف حج کا احرام باندھے، اس میں عمرے کا احرام نہ باندھے، سرے سے اس میں عمرہ ادا نہیں کرے گا۔ اس کو حج افراد کہتے ہیں کہ یہاں سے گیا، حج کا احرام باندھا اور حج ادا کیا، یہ حج افراد ہے۔ اور حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ پہلے حج کے جو مہینے ہیں شوال، ذی قعدہ، ذی الحج، ان میں عمرہ ادا کرے، عمرے کا احرام باندھے اور عمرہ ادا کرے۔ عمرہ ادا کر لیا، اس کے بعد وہ حج کے احرام کو باندھے، حج کے احرام کی نیت کرے۔ یعنی شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج کے اندر پہلے عمرہ ادا کرنا ہے، پہلے عمرہ ادا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے حج کا احرام باندھنا ہے، تو اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے، اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں سے عمومی طور پر حج تمتع ہی کیا جاتا ہے۔ تمتع یعنی تا میم تا عین، تا میم تا عین، تمتع۔ اور حج قران یہ ہوتا ہے قاف را الف نون، قران۔ حج قران یہ ہے کہ آپ ایک ہی احرام باندھیں، ایک ہی احرام باندھیں اور اس میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت کریں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے حج اور عمرے کی نیت کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے حج اور عمرے کی نیت کرتا ہوں۔ یہ نیت کی اور تلبیہ پڑھی تو اس کے بعد اس کا حج اور عمرے کا احرام شروع ہو گیا، یعنی دونوں ایک ساتھ اس نے احرام باندھے، حج کا بھی احرام باندھا اور عمرے کا بھی احرام باندھا، یا اس نے عمرے کا احرام باندھ لیا لیکن ابھی اس نے طواف کے 4 پھیرے نہیں کیے، مکہ مکرمہ پہنچا اور طواف کرنا شروع کیا اور اس کا ذہن بن گیا کہ میں حج قران کر لوں، حج قران کر لوں، تو ابھی 4 پھیرے اس نے کیے نہیں، اس سے پہلے وہ نیت کر لیتا ہے کہ میں حج بھی ادا کروں گا، میں حج بھی ادا کروں گا، تو اس صورت میں یہ حج قران بن جاتا ہے، حج قران بن جاتا ہے۔ قران کا مطلب ملانا ہوتا ہے، قران کا مطلب ملانا، تو اس نے چونکہ عمرے اور حج کے احرام کو ملا لیا آپس میں، تو اس لیے اس کو قران کہتے ہیں۔ تو یہ حج کی 3 قسمیں ہیں اور سب سے افضل حج قران ہے، سب سے افضل حج قران ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج قران ہی فرمایا تھا، آپ نے زندگی میں ایک ہی حج فرمایا اور وہ حج قران فرمایا، تو سب سے افضل حج قران ہے۔ تو عمومی طور پر ہمارے یہاں سے جو حج کیا جاتا ہے وہ حج تمتع ہوتا ہے۔ تو آگے جو حج کے فرائض ہیں اور حج کے واجبات ہیں، جو سنتیں ہیں، اس کو بیان کرنے سے قبل مختصراً جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تاکہ یہ باتیں سمجھنے میں آپ کو آسانی رہے۔ عمومی طور پر ہمارے یہاں چونکہ حج کے مسائل کم بیان ہوتے ہیں یا انہی مہینوں کے اندر بیان ہوتے ہیں جبکہ حج کے لیے قافلے جا رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا چونکہ عمومی طور پر حج عمرہ کیا نہیں جاتا، جیسے نمازیں ہم ادا کرتے ہیں، روزانہ نماز ادا کرنا، تو اس کے مسائل بار بار آتے رہتے ہیں، اگرچہ اس میں بھی کمزوری ہوتی ہے، لیکن حج چونکہ بالکل ایک الگ عبادت ہے، بہت سارے معاملات اس کے بالکل جدا ہیں، اور ویسے ہی اس کے مسائل کم سیکھے جاتے ہیں، تو ہمارے یہاں یا تو اس کو بہت زیادہ مشکل سمجھا جاتا ہے، اس کے مسائل کو بہت زیادہ مشکل سمجھا جاتا ہے، اور لوگ بعض اوقات پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، علم حاصل کرنا تو ضروری ہے، علم حاصل کرنا تو ضروری ہے، بندے کو سیکھنا ضروری ہے کہ اس کے اوپر کیا کیا چیزیں فرض ہیں اور اس کا وہ فرض ادا کیسے ہوگا، اس کا وہ فرض
ادا کیسے ہوگا؟ لیکن عمرہ یا حج مسائل کے اعتبار سے یعنی کس طریقے سے ادا ہوگا، اس میں کوئی زیادہ پیچیدگی نہیں ہے، کوئی مشکل کام اتنا نہیں ہے، لیکن چونکہ سفر اختیار کرنا ہوتا ہے، بندے کو ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہوتا ہے، دیگر اس کے ساتھ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، ایک نئی جگہ اس کے سامنے ہوتی ہے، تو بندہ اس وجہ سے کافی پریشانی کا شکار ہوتا ہے۔ ورنہ اگر حج اور عمرے کو بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ چیزوں کا نام نہیں ہے۔ پابندیاں ایک الگ چیز ہے، وہ انشاءاللہ آئیں گی، اس کے حوالے سے الگ عرض کریں گے، لیکن بنیادی اعتبار سے دیکھا جائے تو حج میں بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلے ہم نے عمرہ ادا کرنا ہے، تو عمرے میں بنیادی چیزیں 4 سے 5 ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے احرام، سب سے پہلی شرط احرام۔ سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں سے مثال کے طور پر کوئی عمرے کے لیے جا رہا ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے یا حج تمتع کے لیے وہ جا رہا ہے، تو یہاں سے اس نے جاتے ہوئے احرام کی نیت کرنی ہے، احرام کی نیت کرنی ہے۔ اس نے نیت کر لی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے عمرے کا احرام باندھتا ہوں، اور ساتھ اس نے لبیک پڑھ لی، ساتھ اس نے لبیک پڑھ لی۔ اب یہ اس کا عمرے کا احرام شروع ہو گیا۔ سب سے پہلی بات احرام، ٹھیک ہے۔ یہاں سے سیدھا جا کے مکہ مکرمہ میں دوسرا کام کرنا ہے طواف، دوسرا کام طواف کرنا ہے۔ طواف کے بعد ہم نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، طواف کے بعد 2 نفل ادا کرنے ہیں، پھر اس کے بعد سعی کرنی ہے، اس کے بعد سعی کرنی ہے، یعنی صفا مروہ کے 7 چکر لگانے ہیں، اس کے بعد حلق کروا دینا ہے، عمرہ پورا ہو گیا۔ احرام باندھا، یہاں سے مکہ مکرمہ پہنچے، بیت اللہ شریف کا، کعبۃ اللہ شریف کا طواف کیا، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے، پھر سعی کی، اس کے بعد جو ہے وہ حلق کروا لیا، عمرہ ہمارا پورا ہو گیا۔ یہ چند چیزوں کا نام عمرہ ہے۔ اب ان میں سے ہر ایک کے مسائل الگ ہیں، تو اگر ہم اس خاکے کو ذہن میں رکھ لیں گے تو عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ توجہ سے لوگ سنتے نہیں ہیں اور اس کو ایک مشکل معاملہ سمجھتے ہیں کہ مشکل ہے، حالانکہ مشکل نہیں ہوتی۔ اگر ہم ایک نقشہ اور ایک خاکہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمارے اوپر یہ چیزیں ہم نے کرنی ہیں، کہ سب سے پہلے ہم نے یہاں سے جانے سے پہلے احرام باندھ لینا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے طواف کرنا ہے، پھر اس کے بعد سعی کرنی ہے، پھر اس کے بعد حلق کرنا ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعت نفل ہم نے ادا کرنے ہیں۔ یہ بنیادی چیزیں ہم نے ادا کر لی تو ہمارا عمرہ ادا ہو گیا۔ اب ان میں سے ہر ایک کی ڈیٹیل ہے۔ سب سے پہلے ہے احرام۔ تو احرام ہمارے یہاں عام طور پر جس کو کہا جاتا ہے وہ 2 چادروں کو کہا جاتا ہے۔ احرام کی چادریں ہمارے یہاں ملتی ہیں اور اسی کو ہم احرام بولتے ہیں کہ میں نے احرام باندھا ہوا ہے، تو اس کو احرام کہنا ٹھیک ہے، لیکن احرام اصل میں نام ہے کہ آپ عمرے یا حج کی نیت کریں اور اس کے ساتھ تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک، یہ جو پوری پڑھی جاتی ہے یہ احرام۔ اصل چیز کیا ہے؟ عمرے یا حج کی نیت کرنا اور اس کے ساتھ تلبیہ پڑھنا، یا کوئی بھی ذکر کرنا، کوئی بھی ذکر کر لینا، سبحان اللہ الحمدللہ بھی اگر کسی نے کہہ دیا تو اس کا عمرے کا احرام بن گیا۔ احرام میں بنیادی چیز کیا ہے؟ احرام کے اندر نیت کرنا، یعنی جو بھی آپ ادا کر رہے ہیں، حج ادا کر رہے ہیں، عمرہ ادا کر رہے ہیں، یا حج یا عمرہ دونوں ادا کر رہے ہیں، اس کی نیت کرنا اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، جس میں سنت یہ ہے کہ تلبیہ پڑھا جائے، سنت یہ ہے کہ تلبیہ پڑھا جائے۔ اب 2 رکعت نفل احرام کے پڑھے، اس کے ساتھ ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، ان چادریں پہنی ہوئی ہیں، اور ہم نے نیت کی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عمرہ ادا کرتا ہوں، عمرہ ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں، اور ساتھ ہی لبیک اللہم لبیک تلبیہ پوری ہم نے پڑھ لی 3 دفعہ، عمرے کا احرام ہمارا شروع ہو گیا۔ تو عمرے کے احرام میں بنیادی اعتبار سے 2 باتیں ہیں کہ نیت کرنا اور ساتھ میں تلبیہ پڑھنا، یا تلبیہ کی جگہ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ سنت یہ ہے کہ تلبیہ پڑھا جائے، یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھا جائے۔ یہ 2 چیزیں ہم نے ادا کر لیں تو اس صورت میں ہمارا عمرے کا احرام یہ شروع ہو گیا۔ اب احرام باندھنا کہاں سے ہے؟ تو احرام باندھنا ہوتا ہے میقات سے پہلے۔ میقات، میم یا قاف الف تا، میم یا قاف الف اور تا، میقات سے پہلے پہلے احرام کو باندھنا یہ ضروری ہے۔ یعنی کوئی شخص اپنے وطن سے، اپنے ملک سے عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس پر میقات سے پہلے احرام کا باندھنا ضروری ہے۔ میقات ویسے 5 ہیں،
حدیث پاک میں 5 میقات بیان کیے گئے. جیسے مدینہ منورہ والے جو آتے ہیں، جیسے ہمارا بھی جانا جب ہوتا ہے یا انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوگا، تو اس صورت میں جب مدینہ منورہ حاضری کے لیے جائیں گے تو واپسی میں جو احرام باندھنا ہوتا ہے، مدینہ منورہ کی جو میقات ہے وہ ذوالحلیفہ ہے، ذوالحلیفہ، جس کو اب ہمارے یہاں پر ابیار علی بولتے ہیں. ابیار علی تو مشہور جگہ ہے، وہاں پر مسجد موجود ہے، وہ مدینہ منورہ کی میقات ہے. مدینہ منورہ کی میقات ہے کہ مدینے سے اگر کوئی مکہ جانا چاہ رہا ہے، مدینے سے کوئی مکہ جانا چاہ رہا ہے تو یہ ابیار علی سے پہلے یا ابیار علی پر پہنچ کر اس کو احرام باندھنا ہوگا. ابیار علی پر پہنچ کر اس کو احرام باندھنا ہوگا، یا اس سے پہلے وہ احرام باندھ لے. اسی طریقے سے یمن والوں کی یلملم ہے، عراق والوں کی ذات عرق ہے، نجد والوں کی ذات قرن ہے. تو یہ 5 میقاتیں جو ہیں حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہیں. ہم جو پاکستان، ہندوستان وغیرہ سے سفر اختیار کرتے ہیں تو بزرگوں نے اس حوالے سے جو لکھا ہے اپنے زمانے کے اعتبار سے، تو وہ اہل یمن کی جو میقات ہے، اہل یمن کی میقات یعنی یلملم لامی مقام ہے، اس مقام سے ہماری میقات شروع ہوتی ہے. اچھا، اب یہ میقات کا مفہوم سمجھ آ گیا کہ وہ جگہ کہ جہاں سے بغیر احرام کے آگے نہیں جایا جا سکتا. جو بھی میقات کے باہر رہ رہا ہے وہ میقات سے جب مکہ مکرمہ کی طرف جائے گا، مکہ مکرمہ کے لیے جائے گا، تو اس صورت میں اس کو احرام باندھا ہوا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ حج عمرے کے لیے جا رہا ہو یا ویسے ہی مکہ مکرمہ کسی سے ملنے کے لیے جا رہا ہو. جو شخص مکہ میقات سے باہر رہتا ہے، یعنی 3 مقامات ہیں. ایک حرم ہوتا ہے، حرم یعنی مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد کی بہت ساری جگہ ہے، وہ حرم کہلاتی ہے. اور ایک حل ہے، ایک حل ہے، ہا اور لام، حل. تو یہ حل کا مقام وہ ہے کہ جو میقات اور حرم کے درمیان ہے، اور میقات یہ 5 مقامات ہیں، ان کے باہر جو بھی علاقہ ہے وہ میقات سے باہر کا علاقہ کہلاتا ہے. میقات سے باہر کا علاقہ کہلاتا ہے. تو میقات سے باہر جتنے بھی افراد ہیں، جب وہ مکہ مکرمہ آئیں گے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ میقات سے پہلے حج کا یا عمرے کا احرام باندھ کے آئیں گے. اس کے بغیر وہ میقات کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. تو اب ہمارے زمانے میں چونکہ ہر چیز کے اندر آسانیاں ہیں، یہاں سے جب ہم جاتے ہیں مکہ مکرمہ عمرہ ادا کرنے کے لیے تو اعلان ہو جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے کہ میقات آنے والی ہے، اس سے پہلے آپ عمرے کا احرام یہ باندھ دیجئے. ورنہ یہ کہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے بھی اگر بندہ چاہے، پاکستان سے سفر کر رہا ہے تو یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے وہ جا سکتا ہے. اور اگر پابندی کر سکتا ہے، عمرے کی احرام کی جو پابندیاں ہیں کہ اس کو خوشبو لگانا اور دیگر معاملات اس کے منع ہو جاتے ہیں، اگر پابندی کر سکتا ہے تو علماء نے فرمایا کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ یہیں سے احرام باندھ لے. بہتر ہے کہ یہیں سے احرام باندھ لے، کہ احرام باندھ کر وہ تلبیہ پڑے گا اور اس کے ثواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، فضائل اس کو ملنا شروع ہو جائیں گے. تو بہتر ہے کہ یہیں سے باندھ لے. لیکن اگر پابندی نہیں کر سکتا تو میقات کے آنے سے پہلے باندھ لے، کہ جہاں سفر کرے تو اس میں جب اعلان ہو یا ویسے ہی پوچھ کے چلا جائے کہ کتنی پہلے میقات آ جاتا ہے، گھنٹہ پہلے، 1.5 گھنٹہ پہلے، تو اس وقت جو ہے وہ احرام کی نیت کر لے، اس وقت احرام کی نیت کر لے اور ساتھ میں تلبیہ پڑھ لے. یہ بھی اس کو اختیار ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ میقات سے پہلے یا میقات پر پہنچ کر بندے پر لازم ہے کہ اس نے احرام یہ باندھنا ہے. میقات کو کراس جو ہے وہ بغیر احرام کے نہیں کر سکتا. اب جب مکہ مکرمہ احرام کی حالت میں پہنچ گئے تو اب چونکہ فرض علوم کی بات ہے تو ویسے تو آداب اس کے بہت سارے ہیں کہ مکہ مکرمہ پہنچ کے ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن چونکہ میں فرض باتیں بیان کر رہا ہوں، جو ضروری باتیں ہیں جس کا کرنا ضروری ہے وہ عرض کر رہا ہوں. تو مکہ مکرمہ پہنچ کر سب سے پہلا کام جو ہمارا ہے وہ طواف کرنا ہے. سب سے پہلا کام طواف کرنا ہے. تو طواف کعبۃ اللہ شریف کا ہوتا ہے اور اس میں 7 پھیرے کرنا یہ ضروری ہے، 7 چکر لگانا یہ ضروری ہے. اس کی ابتدا کا جو طریقہ علماء نے لکھا ہے وہ عام دنوں میں بآسانی ادا ہو سکتا ہے اگر بندہ چاہے تو، کہ حجر اسود سے کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور حجر اسود سے اس طرح کھڑا ہو کہ سارے کا سارا حجر اسود اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف آ جائے، یعنی الٹی طرف کھڑا ہو اور سارا حجر اسود اس کی
سیدھے ہاتھ کی طرف آ جائے اور منہ اس کا کعبے کی طرف ہو. اب یوں ہی ہلکا سا وہ چلے، معمولی سا چلے تو حجر اسود اس کے بالکل سامنے آ جائے گا. اب یہ سامنے کس طریقے سے آئے گا کہ پیچھے گرین لائٹ لگی ہوگی کہ جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ابھی حجر اسود ہمارے بالکل سامنے ہے. ابھی بالکل سامنے آ گیا تو یہاں پر استلام کرنے کا حکم ہے. استلام کرنا، استلام کا مطلب ہے، ویسے بنیادی اس کا استلام کا معنی یہ ہے کہ بندہ حجر اسود پر ہاتھ رکھے، دونوں ہاتھ رکھے اور اس کو چومے، اس کو چومے. یہ اچھا، حجر اسود کی طرف آنے سے پہلے وہ طواف کی نیت کرے گا کہ اے اللہ عز و جل، میں تیری رضا کے لیے طواف ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں، طواف کو ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں، یا طواف کرنے کی میں نیت کرتا ہوں. پھر جب وہ حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائے تو سنت یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ حجر اسود پر رکھے اور اس کا بوسہ لے. اصل استلام یہ ہے. لیکن اگر قدرت نہیں ہے، جیسے ہمارے زمانے میں قدرت عمومی طور پر نہیں ہوتی، حجر اسود کو چومنے کی ایسی نوبت بہت مشکل ہی سے کسی کو میسر آتی ہے، تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر صرف ہاتھ لگا سکتا ہے یا چھڑی لگا سکتا ہے تو حجر اسود کو چھڑی لگا کے جو ہے وہ ابتدا کرے، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں تو صرف دور سے اس کی طرف ہاتھوں سے یوں اشارہ کر لے، بسم اللہ اللہ اکبر. کوئی بھی تسبیح پڑھنا چاہتا ہے تو اس طریقے سے وہ تسبیح پڑھ کے اب طواف کی ابتدا کرے گا. تو سنت یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دے کر پھر طواف شروع کیا جائے، اس کا استلام کر کے طواف شروع کیا جائے. اب بوسہ دینے کے حوالے سے بھی عرض کرتا ہوں آگے، لیکن پہلے طواف کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ہم حجر اسود کے بالکل سامنے آ گئے، اس کا استلام کر لیا، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یا جو بھی ذکر آپ نے کیا وہ کر لیا. اس کے بعد اب دوبارہ تھوڑا سا آگے آ جائیں اس طریقے سے، اور اب کعبۃ اللہ شریف کو اپنے الٹے ہاتھ پہ لے لیں. کعبۃ اللہ شریف کو اپنے الٹے ہاتھ پر لے کر ہم نے پورا ایک چکر کرنا ہے، پورا ایک چکر لگانا ہے. جب حجر اسود پر پہنچ جائیں گے تو دوبارہ اسی انداز میں کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے حجر اسود کا استلام کرنا ہے، حجر اسود کا استلام کرنا ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے کعبۃ اللہ شریف کو الٹے ہاتھ پر لے کر ہم نے چکر لگانا ہے پورا. پھر جب دوبارہ پہنچیں گے تو دوبارہ استلام ہوگا. اسی طرح سے جب ہمارے 7 چکر مکمل ہو جائیں گے تو آخر میں بھی استلام کیا جائے گا، آخر میں بھی استلام کیا جائے گا. یوں چکر کتنے ہوں گے؟ 7 چکر 7 ہوں گے اور استلام 8 ہوں گے، استلام 8 ہوں گے. حجر اسود کی طرف ہاتھ کر کے ہم نے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھنا، یا جو بھی تسبیح آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. تو 7 چکر لگائے اور 8 مرتبہ استلام کیا. یہ ہمارا طواف مکمل ہو گیا. اب حجر اسود کو جو چومنے کی بات آئی ہے تو کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے کفارے بیان کیے جائیں گے کہ جب بندہ حج کا احرام باندھ لیتا ہے یا عمرے کا احرام باندھ لیتا ہے تو اس پر پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں خوشبو کے حوالے سے. اب وہ خوشبو نہیں لگا سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا. اب اس میں اور ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے کہ کون سی خوشبو نہیں لگا سکتا، لیکن بہرحال خوشبو لگانے کی اس کو اجازت نہیں ہے. اب ہمارے زمانے میں اولاً تو حجر اسود کا بوسہ یہ انتہائی مشکل کاموں میں سے ایک کام ہے، خاص طور پر جو سیزن کے ایام ہوتے ہیں جیسے ربیع الاول ہے یا رمضان کا مہینہ ہے یا حج کے ایام ہیں، ان میں یا ویسے بھی حجر اسود کا بوسہ لینا بغیر تکلیف دیے اور بغیر تکلیف اٹھائے یہ ممکن نہیں ہوتا. یعنی اس کے لیے لوگ باقاعدہ ایک جنگ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، بعض اوقات ایک دوسرے کو دھکا دینا، مارنا، کسی طریقے سے اس کو پہنچنے کی اس پر کوشش کرتے ہیں. تو یاد رکھیے حجر اسود کا بوسہ دینا یہ سنت مبارکہ ہے، لیکن دوسروں کو تکلیف دینا، ان کو مارنا پیٹنا یہ ناجائز و حرام ہے. لہذا اگر آسانی کسی کو دھکم پیل کیے، ایسی دھکم پیل کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کی اجازت نہیں ہوگی. تو آسانی اس طریقے سے پہنچ سکتا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دے، آسانی تو نہیں ہوگی بالکل، لیکن یہ کسی کو تکلیف دیے بغیر وہ حجر اسود تک پہنچ جاتا ہے تو ٹھیک ہے پہنچے، ورنہ کسی کو تکلیف نہ دے. اب پہنچنے کے بعد ایک بڑا مسئلہ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پر حجر اسود پر لوگ بہت زیادہ خوشبو لگا دیتے ہیں. جو بتایا جاتا ہے اس کے مطابق اس پر لوگ بہت زیادہ خوشبو لگا دیتے ہیں. اب آپ استلام کریں گے، آپ کے ہاتھ اگر حجر اسود پر لگے، یعنی استلام کی وہ صورت کہ جس میں ہم نے حجر اسود کو ہاتھ لگانا ہے،
ہاتھ اگر اس پر لگے اور ہم نے اس کا بوسہ لیا اور اس پر خوشبو لگی ہوئی ہے اور وہ ہمارے منہ یا ہاتھ پر لگ گئی تو دم اور کفارے کی صورتیں بن جائیں گی، دم اور کفارے کی صورتیں بن جائیں گی، لہذا اس کا لحاظ کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو عافیت اسی میں ہے ہمارے زمانے کے اندر کہ اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو پھر دور سے استلام کیا جائے، دور سے استلام کیا جائے۔ تو یہ ہمارا دوسری چیز پوری ہو گئی، طواف کرنا، عمرے کا طواف پورا ہوا۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنے ہوتے ہیں، یہ واجب ہوتے ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ مقام ابراہیم پر ادا کیے جاتے ہیں، سنت ہے کہ مقام ابراہیم پر آ کے ادا کیے جائیں۔ اب اس حوالے سے بھی ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ مقام ابراہیم پر ادا کرنا اچھی بات ہے، سنت ہے، لیکن اب یہاں پر نادانی لوگوں سے یہ ہوتی ہے کہ چونکہ عمومی طور پر کعبۃ اللہ شریف کے پاس ہوتا ہے رش، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور اس حوالے سے حدیث پاک سماعت فرمائیے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبۃ اللہ شریف نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی ویرانی کی شکایت کی کہ اللہ عز و جل میرا ارد گرد یہ ویران ہے، یعنی پہلے کی بات عرض کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان قریب میں ایسی قوم کو پیدا کروں گا کہ جو تیری طرف اس طرح آئے گی جیسے کبوتری اپنے انڈوں کے پاس آتی ہے، یعنی جس طرح کبوتری اپنے انڈوں کے پاس آتی ہے، کیسے مائل ہوتی ہے، اسی طریقے سے لوگ تیرے پاس آئیں گے۔ تو اب وہ زمانہ ہمارے زمانے میں واضح ہے، وہ حالت ہمارے زمانے کے اندر واضح ہے کہ کس طریقے سے لوگ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوتے ہیں اور ہمہ وقت تقریباً وہاں پر رش ہوتا ہے۔ تو اب مقام ابراہیم پر نفل ادا کرنے چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اگر رش ایسا ہے کہ اگر آپ وہاں پر نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو لوگ تکلیف کے اندر مبتلا ہوں گے، اور ساتھ یہ ہوگا کہ گزرتے ہوئے آپ کو دھکے لگتے رہیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ صحیح طریقے سے نفل ادا نہیں کر سکیں گے۔ تو نفل کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہیں بھی مسجد حرام کے اندر اگر ادا کر لیتے ہیں تو ادا ہو جائیں گے، ادا ہو جائیں گے، حرم میں جہاں ادا کریں گے ادا ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آپ وہ نفل اگر وہاں پر رش اتنا ہے مقام ابراہیم کی طرف تو آپ بھلے وہاں ادا نہ کریں، آپ آگے کی طرف چلے جائیں، نیچے چلے جائیں، کسی ایسے مقام پہ جا کے ادا کر لیں کہ جہاں پر آپ سکون کے ساتھ 2 رکعت نفل ادا کر سکیں۔ نفل ادا کر لیے ہم نے، نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے حجر اسود دیکھا ہوگا کہ کعبۃ اللہ شریف کے ایک کنارے کے اندر لگا ہوا ہے، گوشے کے اندر لگا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا ہٹ کر کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ ہے، ان دونوں کے درمیان میں جگہ موجود ہے، ان دونوں کے درمیان میں جگہ موجود ہے جس کو ملتزم بولتے ہیں، جس کو ملتزم، میم لام تا زا اور میم، ملتزم۔ یہ ملتزم انتہائی بابرکت مقام ہے، انتہائی روح پرور مقام ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب بھی دیکھتا ہوں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جبریل علیہ السلام اس مقام پر کھڑے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا واجدو یا ماجدو لا تزل عنی نعمتاً انعمتہا علیہ، کہ اے میرے رب عز و جل مجھ سے وہ نعمتیں زائل نہ فرما جو تو نے مجھ پر نعمتیں کی ہیں، یعنی زوال نعمت سے مجھے محفوظ فرما۔ یہ جبریل امین علیہ السلام وہاں پر دعا کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ملتزم کا مقام بولتے ہیں۔ جب عمرہ کر رہا ہے کوئی بندہ، جس کے بعد اس نے سعی کرنی ہے، جس کے بعد اس نے سعی کرنی ہے، تو طریقہ کار یہ ہے کہ نفل ادا کرنے کے بعد اس ملتزم پر آئے، اس ملتزم پر آئے اور اپنے آپ کو اس ملتزم سے چمٹا لے، ایک ہاتھ کعبۃ اللہ شریف کے دروازے کی طرف کیا، دوسرا ہاتھ دوسری طرف کیا، سینہ اپنا اس نے ملتزم سے لگایا ہوا ہے، یعنی اس دیوار سے اس نے لگایا ہوا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کرے۔ لیکن ظاہر ہے کہ کتابوں میں لکھنا ایک الگ چیز ہے، اور زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے کسی چیز کا میسر آنا ایک الگ چیز ہے، یعنی خواہش تو ہر ایک کی ہوتی ہے جب ایسی باتیں سنتا ہے کہ وہ ملتزم پہ جائے، اس سے چمٹ جائے اور اس طریقے سے دعا کرے، لیکن اب زمانہ تبدیل ہو گیا، اب یہ آسان کام نہ رہا، اب یہ بھی آسان کام نہ رہا کہ آپ جب ملتزم کے پاس جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ملتزم آپ کو گھاری مل جائے اور آپ جا کے اس سے چمٹ جائیں، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہاں پر بھی لوگوں کا انتہائی رش ہوتا ہے، لوگ دیوانہ وار اس سے چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر وہ مار مور کے بندہ پر پہنچنے کی کوشش کرے گا تو یہ بجائے ثواب کے اس کے لیے عقاب کا
سبب بن سکتا ہے، لہذا اس سے بچنا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات، یہاں پر بھی وہی اجر اسود والی صورت ہوتی ہے کہ یہاں پر بھی بکثرت لوگوں نے خوشبو لگائی ہوتی ہے۔ اب اگر اپنے آپ کو چمٹا دیا، اس کے بوسے لیے، تو ممکن ہے کہ منہ پر خوشبو لگ جائے اور دم اور کفارے کی صورتیں بن جائیں، تو اس کا بھی لحاظ کرنا ہوگا۔ تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اسی ملتزم کے سامنے کھڑے ہو جائیں کچھ فاصلے پر، کہ جس میں بآسانی آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کر سکیں، تو وہاں کھڑے ہو کر آپ دعا کریں۔ اس کے بعد زمزم پینے کے لیے آنا ہے، تو پیٹ بھر کے زمزم پئیں۔ یہ طواف کے تمام لوازمات ہمارے پورے ہو گئے۔ احرام باندھا، عمرے کی نیت کی، احرام باندھا، پھر اس کے بعد ہم مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں طواف کیا، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کیے، ملتزم کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کی، اور ہم نے زمزم پیا۔ یہ طواف اپنے لوازمات کے ساتھ ادا ہو گیا، طواف پورا ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے مسعی کے اندر آنا ہے، یعنی اس جگہ پر آنا ہے کہ جہاں پر سعی کی جاتی ہے، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان کی جو جگہ ہے اس مقام پر پہنچنا ہے۔ تو یہ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں جو آمنے سامنے موجود ہیں، ان دونوں کے درمیان سعی کی جاتی ہے، یعنی چلا جاتا ہے، سعی کی جاتی ہے یعنی چلا جاتا ہے۔ تو صفا اور مروہ ان دونوں کے درمیان کی جگہ، اور ان کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو میلین اخضرین بولتے ہیں، میلین اخضرین یعنی سبز میل، اخضر کا مطلب سبز۔ تو وہاں جب آپ پہنچیں گے تو وہاں 2 سبز لائٹیں لگی ہوں گی، ایک پہلے لگی ہوگی، ایک بعد میں لگی ہوئی ہوگی۔ ان دونوں کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ میلین اخضرین کہلاتا ہے، میلین اخضرین کہلاتا ہے۔ تو سعی کی جو ابتدا ہوگی یہ صفا کے مقام سے ہوگی، سعی کی ابتدا صفا کے مقام سے ہوگی۔ ہم ابتدا کریں گے صفا سے اور پہنچیں گے مروہ تک، صفا سے ابتدا ہوگی اور مروہ تک پہنچنا ہے۔ یہ ہمارا ایک چکر اس طرح مکمل ہوگا، پھر مروہ سے ہم چلیں گے صفا کی طرف، جب صفا پہ پہنچیں گے تو اس طرح 2 چکر پورے ہو جائیں گے، پھر صفا سے مروہ والے پہاڑ کی طرف جائیں گے تو یہ 3 چکر ہو جائیں گے، پھر مروہ سے صفا کی طرف جائیں گے تو 4 چکر، پھر 5واں، پھر 6واں، اور پھر اس کے بعد 7واں چکر جا کے ہمارا مروہ پر یہ ختم ہو جائے گا۔ تو 7 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ یہ حج کا عمرہ ہو یا حج ہو، اس کے اندر واجب ہے، اس میں واجب ہے۔ درمیان کے اندر جو میلین اخضرین آتا ہے، وہ سبز علاقہ جو آتا ہے، اس میں دوڑ کر جانا یہ سنت ہے، دوڑنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اس کا مشہور واقعہ ہے، امیر اہل سنت نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ چونکہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے صفا کے اوپر گئیں اور مروہ کی طرف آنے لگیں، تو درمیان میں آڑ آئی، رکاوٹ آئی، جس کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو نظر نہیں آ رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آ رہے تھے، تو وہ تیزی سے دوڑ کر گئی تھیں، بھاگتی بھی گئی تھیں، تیز چلتے ہوئے گئی تھیں۔ تو اتنا مقام کہ جہاں اسماعیل علیہ السلام نظر آنے لگے اتنا ہی دوڑ کے گئیں، یعنی اس زمانے کے اعتبار سے صفا سے چلیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ شریف کے پاس تھے، تو وہاں سے وہ نظر آ رہے تھے، لیکن جیسے ہی درمیان میں پہنچی تو آپ کے سامنے رکاوٹ آ گئی، اسماعیل علیہ السلام جو بیٹے تھے وہ نظر نہیں آ رہے تھے، تو یہ تیز چلیں، تیزی کے ساتھ دوڑیں، پھر اس مقام پر پہنچ گئیں کہ جہاں سے اسماعیل علیہ السلام نظر آ رہے تھے، تو وہاں پر پھر آہستہ ہو گئیں اور مروہ کے پہاڑ تک پہنچی۔ یہ ایک ادا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت میں اس کو جاری فرما دیا کہ آپ تمام لوگ اس کو ادا کریں۔ تو اتنے مقام پر دوڑنا یہ سنت مبارکہ ہے، لیکن اس دوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ایسے انداز میں دوڑے کہ جو عام رفتار سے تیز ہو، عام رفتار سے تیز ہو، کیونکہ بعض لوگ جو دوڑتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے جیسے ریس لگا رہے ہوں آپس میں، تو یہ انتہائی پرسوز مقام ہوتے ہیں، اور ان مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم نے اس میں دوڑنا ہے، لیکن بہت زیادہ تیز نہیں دوڑنا، نہ اچھلنا کودنا، دوڑیں لیکن ایک مناسب رفتار کے ساتھ دوڑیں، اور جیسے ہی میلین اخضرین ختم ہو، دوسری سبز لائٹ ختم ہو، اب دوبارہ ہم آہستہ ہو جائیں گے۔ اور اس تمام اوقات کے اندر علماء نے دعائیں لکھی ہیں کہ جو پڑھتے ہوئے ہم نے پہنچنا ہے۔ تو یہ 7 چکر جب ہمارے مکمل ہو جائیں گے تو یہ ہماری سعی مکمل ہو گئی، یعنی عمرے کا دوسرا رکن ہمارا مکمل ہو گیا۔ اور یہاں پر بھی پھر 2 رکعت نفل پڑھنا یہ مستحب ہے، سنت مبارکہ ہے کہ بندہ یہ 2 رکعت نفل ادا کرے۔ اس کے بعد حلق کروانا، یعنی گنجا کروانا، بال منڈوا لینا، یہ ہوگا، اور جیسے ہی حلق مکمل ہوگا ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا، ہم عمرے سے
فارغ ہو گئے۔ یہاں تک عمرے کے ارکان تھے کہ سب سے پہلے احرام باندھنا، احرام کی بنیادی باتیں میں نے آپ کو بتا دی کہ نیت کرنا اور اس کے ساتھ تلبیہ پڑھنا، یہ تلبیہ کی جگہ کوئی بھی ذکر اللہ کرنا، لیکن سنت مبارکہ یہ تلبیہ ہے۔ پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف کرنا، طواف میں بنیادی چیز ہم نے 7 چکر لگانے ہیں، اور 7 چکروں میں 8 مرتبہ استلام کرنا، یعنی حجر اسود کی طرف ہم نے ہاتھ کر کے بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے، اور 8 مرتبہ اس طرح استلام کرنا ہے، 7 ہم نے چکر لگانے ہیں۔ پھر جب طواف پورا ہو جائے گا تو ہم نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں جو واجب ہیں، جن کا پڑھنا یہ ضروری ہے، یہ کبھی ساقط نہیں ہوتے۔ اور پھر اس کے بعد سعی کرنی ہے جس میں 7 چکر لگانے ہیں، اور اس کے بعد حلق کروانا ہے۔ جب حلق ہو جائے گا تو اس صورت میں ہمارا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اور عورتیں ہوں گی، خواتین ہوں گی، تو ان کے لیے احتیاط یہ ہے کہ اولاً تو ان کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ میلین اخضرین میں دوڑیں گی، وہ عام رفتار کے ساتھ ہی چلتی رہیں گی، اور جب وہ سعی پوری کر لیں گی تو اس کے بعد ان کو چوتھائی سر کے جو بال ہیں اس کا پورا کٹوانا ہے۔ پورا یعنی یہ ایک حصہ، تو 4 حصے، جیسے مثال کے طور پہ پورے بال ہیں، ان کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا، اور ایک پورے کے اندر ایک چوتھا حصے کو لے لیا، 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، تقسیم کیا، اور اس ایک حصے کو ایک پورے میں لے لیا، اور تھوڑے سے زیادہ اس میں سے بال کاٹ لیے۔ پورا بھی کاٹ لیا تو ہو جائے گا، احتیاط اس میں ہے کہ تھوڑا سا زیادہ کاٹ لے، یعنی 4 حصے مثال کے طور پہ یہ 4 حصے کر لیے اس کے، اور ایک حصہ اس کا لیا، اور یہ ایک حصہ پورا بن جاتا ہے۔ یہ پورا اس کا ہو گیا کہ اتنے بال ایک پورے کے اندر آ رہے ہیں، اتنے بال ایک پورے میں آ رہے ہیں، تو اس سے تھوڑا سا زیادہ کٹوا دے احتیاطاً۔ اتنا بھی کٹوا دیا تو اس صورت میں عورت کا جو ہے وہ تقصیر اس کو بولتے ہیں، یہ ادا ہو جائے گی، یعنی اس کا عمرہ بھی پورا ہو جائے گا۔ مرد بھی یہ کروا سکتا ہے، لیکن مرد کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ حلق کروائے گا، اپنا سر منڈوائے گا۔ تو تقصیر کا مطلب ہے کہ بال جو ہیں ان کو 4 حصوں میں آپ تقسیم کر لیں، چوتھائی سر کے بال ہوں، اور اس کا ایک پورا ہم نے کاٹنا ہے۔ احتیاط اس کے اندر ہے کہ ایک پورے سے زیادہ کاٹا جائے۔ یہاں پر بھی بے احتیاطی بہت زیادہ ہوتی ہے، جو حج کے ایام میں لوگوں کو بتائی بھی جاتی ہے، اسلامی بھائیوں کو یہاں پر نشست میں بتائی جاتی ہے کہ وہاں عمومی طور پر مروہ پر ایک تعداد کھڑی ہوتی ہے وہاں کے لوگوں کی، کہ جو کینچیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور 2 سے 3 جگہ کٹ لگا دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کا قصر ہو گیا اور آپ کا عمرہ پورا ہو گیا۔ تو اس طریقے سے قصر نہیں ہوتی، تقصیر اس طریقے سے نہیں ہوتی۔ اس میں احتیاط کرنا ضروری ہے کہ کم از کم چوتھائی سر کے بال کا ایک پورا یہ تقصیر میں ضروری ہے، اس کے بغیر تقصیر نہیں ہوگی۔ اور مرد کے لیے تو سنت یہ ہے کہ وہ حلق کروائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ عمرے کا ایک مختصر طریقہ ہو گیا۔ آگے حج کا بھی مختصر طریقہ سماعت فرما لیں۔ حج بھی اتنا ارکان کے اعتبار سے مشکل نہیں ہے۔ حج میں بھی بنیادی طور پر چند ایک چیزیں ہیں، حج میں بھی بنیادی طور پر چند ایک چیزیں ہیں۔ حج جو شروع ہوتا ہے وہ 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے، یعنی حج کے ارکان یہ 8 ذی الحجہ سے شروع ہوں گے، کہ 8ویں تاریخ کو جب سورج طلوع ہو جائے، 8ویں تاریخ کو جب سورج طلوع ہو جائے تو اس وقت سنت یہ ہے کہ بندہ مینا کی طرف جائے، ٹھیک ہے۔ پہلے بھی جا سکتا ہے، بہتر یہ ہے کہ بعد میں جائے، اور ہمارے یہاں پہلے ہی جاتے ہیں، جو وہاں کے حالات ہیں اس کے اعتبار سے پہلے ہی بھیجا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہم نے پہنچنا ہے وہ مینا کے اندر پہنچنا ہے، 8 ذی الحجہ کو مینا میں پہنچنا ہے، اور ظہر سے پہلے وہاں پر پہنچ جانا ہے۔ اب چاہے وہ بہت پہلے پہنچ جائے یا کچھ پہلے پہنچ جائے، لیکن وہاں پر پہنچنا ہے ظہر تک۔ سنت جو ہے وہاں پر ظہر وہاں سے پڑھنا شروع کرنی ہے۔ 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر تک، 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر تک کی 5 نمازیں مینا کے اندر ادا کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ مینا کے اندر ادا کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح 8 اور 9 کی درمیانی رات بھی مینا کے اندر گزارنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ 8 اور 9 ذی الحجہ کے درمیانی رات کو بھی مینا میں گزارنا یہ سنت مبارکہ ہے، کہ 8 ذی الحجہ کی ظہر سے 9 ذی الحجہ کی فجر تک کی 5 نمازیں ہم نے مینا کے اندر ادا کرنی۔ یہ پہلا دن مکمل ہو گیا اور یہ سنتیں ادا ہو گئیں۔ اس کے بعد 9 ذی الحجہ کی جو ظہر کی نماز ہے، وقت جو شروع ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے عرفات میں پہنچ جانا چاہیے، اس سے پہلے پہلے عرفات میں
پہنچ جانا چاہیے، لیکن عمومی طور پر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ سنت مبارکہ تو یہ ہے کہ مینا میں 8 اور 9 کی درمیانی رات جو ہے وہ گزاری جائے، لیکن وہاں پر لوگوں کو درمیانی رات سے ہی بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو نہیں بھیجتے بلکہ درمیانی رات سے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوشش کی جائے تو بندہ 9 ذی الحجہ کو بھی جا سکتا ہے، اگر جاننے والے مضبوط اسلامی بھائیوں سے رابطہ ہو تو 9 کو بھی جانا یہ ممکنات میں سے ہے، لیکن بہرحال وہاں سے بھیج پہلے دیا جاتا ہے۔ اب اگر مجبوراً جبر کی وجہ سے کسی کی یہ سنت رہ گئی تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا، یہ سنت رہ گئی تو اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ تو طریقہ کار یہ ہے، جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے عرفات کی طرف جانا ہے، اس کے بعد عرفات کی طرف جانا ہے۔ فجر تک 9 ذی الحجہ کی مینا میں رہے، اس کے بعد سورج طلوع ہوا، ہم نے جانا ہے کہاں؟ عرفات کی طرف۔ عرفات میں جو وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے جس کو ہم زوال کا وقت بولتے ہیں، یعنی جب زہوہ کبریٰ ختم ہوا، ظہر کا وقت شروع ہوا، ظہر کا وقت شروع ہوا، اس وقت سے لے کر 10 ذی الحجہ کی، اس وقت سے لے کر 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے جو شخص بھی احرام کی حالت میں عرفات کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی موجود ہوگا، اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ یہ حج کا رکن اعظم ہے، بنیادی رکن ہے کہ 9 ذی الحجہ کی ظہر کے وقت سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے، 10 ذی الحجہ کی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ایک لمحہ بھی اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں عرفات کے میدان کے اندر موجود ہے تو اس صورت میں اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ یہ وقوف عرفہ کہلاتا ہے اور یہ فرض ہے۔ اس کا جو وقت ہے وہ ہے، جو صحیح وقت شروع ہوتا ہے وہ ظہر کا وقت جیسے شروع ہوا اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک۔ 9 ذی الحجہ ہماری چل رہی ہے اور اس میں ظہر کا وقت شروع ہوا اس وقت سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، 9 تاریخ کے سورج کے غروب ہونے تک وقوف عرفہ کرنا چاہیے، وقوف عرفہ کرنا چاہیے۔ یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ وقت سنت مؤکدہ ہے کہ اس وقت کے اندر وقوف عرفہ کیا جائے۔ اگر کسی شخص نے مغرب کے بعد وقوف عرفہ شروع کیا، کوئی احرام باندھ کے آیا 9 تاریخ کو اور مغرب کے بعد عرفات کے میدان میں پہنچا تو اس صورت میں بھی اس کا وقوف ادا ہو جائے گا، اس کا وقوف ادا ہو جائے گا، لیکن جو مغرب سے پہلے کا وقوف کرنا ہے وہ سنت مبارکہ اور بعض علماء نے اس کو واجب لکھا، وہ اس کا ترک ہو جائے گا، وہ اس کا ترک ہو جائے گا، چھوٹ جائے گا۔ لیکن وقوف عرفہ جو فرض ہے وہ اس کا ادا ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، جبکہ احرام باندھ کر وہ مغرب کی نماز کے بعد بھی میدان عرفات کے اندر پہنچاؤ۔ سنت یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو ظہر کا وقت شروع ہو اس وقت سے لے کر مغرب کے وقت تک وہ وہاں پر موجود رہے۔ جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوگا تو اس کے بعد پھر ہمارا جو طریقہ کار ہوگا، جو حج کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ مزدلفہ کی طرف جایا جائے، اس کے بعد مزدلفہ کی طرف جایا جائے اور مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب اور عشاء دونوں ادا کی جائیں، وہیں رات گزاری جائے گی۔ پھر اس کے بعد 10 ذی الحجہ جیسے ہی شروع ہوگی، طلوع فجر ہو جائے گی، اس کے بعد سے لے کر آفتاب کے طلوع ہونے تک، سورج کے طلوع ہونے تک کا وقت یہ مزدلفہ کا وقوف کہلاتا ہے، مزدلفہ کا وقوف کہلاتا ہے، یہ واجب ہے، اس کو کرنا بھی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے مینا جانا ہے 8 تاریخ کو، یہ پہلی چیز۔ پھر 9 تاریخ ہم نے عرفات کے اندر گزارنی ہے اور 10 تاریخ کو مزدلفہ میں صبح کا وقت گزارنا ہے۔ پھر اس کے بعد مزدلفہ سے مینا کی طرف جائیں گے اور وہاں پر ہم نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، بڑے شیطان کو وہاں پر کنکریاں ماری جائیں گی۔ یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جب کنکریاں مار لی جائیں گی تو قربانی ہوگی، اس کے بعد قربانی ہوگی، قربانی کے بعد حلق کروایا جائے گا، قربانی کے بعد حلق کروایا جائے گا، اس کے بعد طواف الزیارہ کیا جائے گا، اس کے بعد طواف الزیارہ کیا جائے گا۔ یہ طواف الزیارہ ہمارا ادا ہو گیا، ہمارا حج مکمل ہو گیا، طواف الزیارہ مکمل ہوا، حج مکمل ہو گیا۔ اب اس کے درمیان میں باتیں بہت ساری ہیں، طریقہ کار بہت سارے ہیں، لیکن یہ میں نے بنیادی چیزیں آپ کے سامنے ذکر کر دیں کہ حج کے اندر مینا میں جانا ہے، پھر اس کے بعد
عرفات میں جانا ہے 9 تاریخ کو، پھر اس کے بعد 10 کو مزدلفہ جانا ہے، اور 10 تاریخ کو شیطان کو کنکریاں ماری جائیں گی۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی ہوگی، شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی ہوگی۔ قربانی کے بعد بندے نے حلق کروانا ہے، حلق کے بعد اس نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، اس کو طواف الزیارہ کہا جاتا ہے۔ طواف الزیارہ اس نے مکمل کیا، حج مکمل ہو گیا۔ طواف کے بعد سعی کرنی ہے اس نے، وہ بھی اس پر ضروری ہے، سعی کرے گا۔ پھر اس کے بعد صرف جو ارکان رہ گئے وہ یہ رہ گئے کہ 11 اور 12 تاریخ کو رمی کرنی ہے، 11 اور 12 تاریخ کو رمی کرنی ہے، ان شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، وہ تینوں جمرات پر وہ کنکریاں مارے گا۔ اور پھر ایک واجب اس کے اوپر یہ رہے گا کہ مکہ مکرمہ سے جاتے ہوئے اس نے طواف کرنا ہے، مکہ مکرمہ سے جاتے ہوئے اس نے طواف کرنا ہے۔ اس کو طواف وداع کہا جاتا ہے، اس کو طواف وداع کہا جاتا ہے۔ جو بھی مکہ مکرمہ یعنی میقات سے باہر سے آئے گا اس پر یہ طواف وداع کرنا واجب ہے، اس پر طواف وداع کرنا واجب ہے۔ اور طواف الزیارہ کے بعد جو بھی طواف کیا جائے گا اس سے یہ طواف وداع اس کا ادا ہو جائے گا۔ طواف الزیارہ کے بعد جو بھی طواف کیا چاہے اسی وقت کر لیا، اس صورت میں اس کا طواف وداع ادا ہو گیا۔ اور طواف الزیارہ کے بعد 11 اور 12 کو کنکریاں مارنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح 13 کو کنکریاں مارنا یہ سنت مبارکہ ہے کہ وہ کنکریاں بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، وہ بھی مارنی چاہیے کہ اس سے سنت ادا ہو جائے گی۔ یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں، اور بھی بہت ساری باتیں اس حوالے سے موجود ہیں، تو کل بھی انشاءاللہ اس حوالے سے سلسلہ ہوگا کہ کس کس بات کے اوپر دم دیا جاتا ہے، کس کس بات میں دم دیا جاتا ہے، کون کون سی چیزوں پر بندے پر کفارے لازم ہوتے ہیں، اس کو بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے اس نیت سے کہ علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ عمومی طور پر بندہ اس چیز کی طرف، ویسے تو یہ مکہ مدینے کا ذکر ہے تو ظاہر ہے کہ مسلمان کی ایک بڑی دل کی بات ہوتی ہے کہ بندہ مکہ اور مدینے کا ذکر کرتا رہے۔ مسائل سمجھنے چاہیے، اگر کسی کو سمجھ نہ بھی آ رہے ہوں تو عمومی طور پر مکہ مدینے کا جب ذکر ہوتا ہے تو بندے کی توجہ ہو جاتی ہے، اگرچہ کہ مسائل کی طرف نہ ہو۔ تو بہرحال مسائل کو سیکھنے کی نیت سے کہ ہم فرض علم حاصل کر رہے ہیں، یہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے سنیں، کیونکہ عمومی طور پہ سنتا وہ ہے کہ جس نے حج کے لیے جانا ہوتا ہے، یعنی جب بیان ہو رہا ہوتا ہے حج کے ایام میں بھی تو عام طور پہ توجہ وہ افراد رکھتے ہیں کہ جو حج یا عمرے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ورنہ لوگ باتیں تو سنتے ہیں لیکن مسائل کی طرف توجہ کم دیتے ہیں۔ تو اگرچہ ہم حج یا عمرے پر نہ جا رہے ہوں لیکن ایک ایک مسئلے کو سیکھنے پر ہمیں ثواب ملے گا، فائدہ حاصل ہوگا، علم کے اندر اضافہ ہوگا۔ اس نیت سے کبھی بھی یہ چیز بیان ہو تو اس کو توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو جو ہم نے سنا ہے یاد رکھ کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمیں حج یا عمرے کے اللہ تبارک و تعالی سعادت عطا فرمائے تو ان باتوں پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور یہ ارشاد فرما دیجیے کہ اگر کوئی شخص پہلا حج کر رہا ہے اور یہ نیت کرے کہ میں اس حج کا ثواب اپنے والدین کو ایصال کروں گا، اس نیت سے اس کا حج نفل ہوگا یا فرض؟ دیکھیں اصل میں حج جو بندہ اپنا ادا کرے گا، حج بدل نہیں کر رہا۔ حج بدل کی شرائط ہیں، کسی دوسرے کی طرف سے حج کرنا وہ ایک الگ چیز ہے۔ جب اپنا حج ادا کر رہا ہے تو اس صورت میں نے عرض کیا کہ اگر وہ مطلق حج کی نیت کرتا ہے کہ میں حج ادا کر رہا ہوں، میں حج ادا کر رہا ہوں، تو اس صورت میں بھی اس کی طرف سے ہی حج ادا ہوگا، یعنی خود بندے کی طرف سے حج ادا ہوگا۔ اور اسی طرح اگر وہ فرض حج کی نیت کرے گا تو وہ فرض ہی ادا ہوگا، اور مطلق نیت کرے گا کہ میں حج ادا کر رہا ہوں تو بھی فرض حج ہی ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر خاص نفل کی نیت کرتا ہے کہ میں نفل حج ادا کر رہا ہوں تو اب حج اس کا نفل ادا ہوگا، لیکن جب وہ اپنی طرف سے حج ادا کر رہا ہے تو اس صورت میں حج اسی کی طرف سے ہے، چاہے وہ نفل ادا کرے، چاہے وہ فرض ادا کرے یا مطلق ادا کرے، ہر صورت میں حج جو ہوگا وہ اسی کی طرف سے ہوگا۔ اب رہا ایصال ثواب کرنا، تو اہل سنت کے نزدیک جو ہے کتابوں کے اندر واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ ہر نیکی کا ثواب زندہ اور مردہ دونوں کو ایصال کیا جا سکتا ہے۔ تو اب حج ادا کیا ہو یا عمرہ ادا کیا ہو یا کوئی بھی نیکی کی ہو،
یہ نیت پہلے سے کی جا سکتی ہے کہ میں یہ حج ادا کر کے اس کا ثواب اپنے والدین کو، اپنے فلاں رشتہ دار کو، اپنے احباب کو ایصال کروں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی کہے کہ کوئی بات نہیں، دم وغیرہ دے دیں گے اگرچہ خوشبو لگے، لیکن حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے مبارک کو بوسہ دینا ہے، ایسا کرنا کیسا؟ کہے بھی اور کرتے بھی ہیں لوگ اس طریقے سے، یعنی وہاں جانے والے افراد ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، یعنی وہ پوچھتے ہیں، یعنی یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے حج ادا کیا تو وہاں آپ نے صحیح طریقے سے ارکان ادا کر لیے نہیں کر لیے، یہ بھی نہیں پوچھنا چاہیے، لیکن عمومی طور پر یہ سوال ہوتا ہے کہ حجر اسود کو چوما یا نہیں چوما، حجر اسود کا بوسہ ملا یا نہیں ملا، کعبۃ اللہ شریف کے دروازے کو ہاتھ لگانا ملا یا نہیں ملا۔ یہ ہمارے یہاں جب بندے آتے ہیں، حج ادا کر کے لوگ آتے ہیں، یا وہیں پر ایک دوسرے سے یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں، میں نے تو اتنے بوسے دے دیے، آپ کو بوسہ ملا یا نہیں ملا۔ اب اتنا بتائیے کہ بوسہ دینے کا مقصد کیا ہے، حجر اسود کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت پتھروں میں سے ایک پتھر ہے، اس کو بوسہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ یہی نا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا، حضرت عمر اس لیے اس کو چوما کرتے تھے۔ تو بوسہ دینے کا مقصد کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا ہے۔ کعبۃ اللہ شریف کے دروازے کو ہاتھ لگانے کا مقصد کیا ہے کہ شریعت مطہرہ میں اس چیز کا حکم دیتی ہے۔ اب یہ مقابلے کی صورت پیدا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا کام کہاں ہوگا؟ ایک عورت ہے کہ جو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ ایک خاتون نے کہا کہ چلو آؤ ہم لوگوں کے درمیان گھس کر جو ہے وہ حجر اسود کا بوسہ دے کر آئیں، تو بی بی عائشہ جلال میں آگئی، منع فرمایا کہ تم ہی جاؤ، میں تو نہیں جاتی۔ ام المومنین ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جانے سے منع کر دیا کہ لوگوں کا رش تھا، اس میں ازدحام موجود تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی ولیاں ہیں، وہ اس کام سے رک رہی ہیں، لیکن وہاں دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں اس انداز کے اندر گھسی ہوئی ہوتی ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اس طرح بے پردگی کی صورتحال بنا ڈالتی ہیں، اور ایسا مقابلے کی صورت ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کے چشمے گرے ہوئے ہیں، کسی کا کچھ گرا ہوا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام اس بات کو پسند نہیں فرمائیں گے کہ بندہ جو ہے اس طرح کی کام کر کے حجر اسود تک پہنچے اور اس کو بوسہ دے یا کعبۃ اللہ شریف کے دروازے کو ہاتھ لگائے۔ آپ دور ہی سے ان چیزوں کی زیارت کر لیں، کر سکتے ہیں تو، اور وہاں پر دعا مانگ لیں۔ صاحب بحر شریعت کے الفاظ پر آپ غور فرمائیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ حجر اسود کو آپ نے ہاتھ لگایا اور بوسہ دیا، تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ تمہارے ہونٹ اس جگہ پر لگ رہے ہیں کہ جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ لگے ہیں۔ فرمائے یہ نہیں ہوتا تو صرف اس کو دیکھ کر استلام کر لو، اور یہی کیا کم ہے کہ تمہاری نظریں وہاں پڑ رہی ہیں کہ جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ لگائے، اپنے ہاتھ لگائے وہاں پر، تو کیا یہ کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ شریف کے قریب ہمیں بلا لیا کہ جہاں ہر وقت رحمتیں اس کی نازل ہوتی ہیں، اور وہاں اس کو حصہ مل گیا، تو یہ کیا کم ہے کہ بندہ وہاں پر پہنچ رہا ہے کہ وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کر کے پھر ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے؟ تو یہ درست نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ دم دے دیں گے، کفارہ دے دیں گے، یہ جرت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ وہ چیز ہو کہ جس کی بنیاد پر حج یا عمرہ باطل ہی ہو جائے بندے کا، یعنی نہ مقبول ہو جائے اور وہ کل بروز قیامت اس کے منہ پر مار دیا جائے۔ تو ایسی جرت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے حج اور عمرہ ادا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، اور اسی انداز میں ہم حج اور عمرہ ادا کریں گے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو سکے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے تمام ارکان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله،
مدنی قاعدے میں سبق نمبر 12 یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے سبق کو آغاز کریں، حسب معمول دعا پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز وجل۔ سبق نمبر 12 کی 3 لائنیں 3 سطریں ہم پڑھ چکے تھے، اس کی ہجے بھی کر لی، رواں بھی پڑھ لیا، اور ساتھ ہی ساتھ نون ساکن اور تنوین کے 2 قاعدے اظہار اور اخفا، ان دونوں قاعدوں کو ہم نے سیکھا، سمجھا اور اس قاعدے پر عمل کیا، یعنی اجرا کیا۔ جب آپ کسی قاعدے پر عمل کرتے ہیں، یعنی جیسے جہاں گنہ کرنا ہوتا ہے آپ وہاں گنہ کرتے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ ہم نے قواعد کا اجرا کیا، ہم نے قواعد کا اجرا کیا۔ تو قواعد کے اجرا سے یہ مراد ہے مخارج کا خیال رکھنا اور قواعد کے اجرا کا خیال رکھنا۔ مثال کے طور پر آپ نے کل اس کے قواعد سماعت کیے تھے اور یقیناً یاد کر لیے ہوں گے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ تو اب چونکہ اخفا کا قاعدہ بنا اور ہم نے اخفا کا قاعدہ کیا، تو الحمدللہ ہم نے قواعد کا اجرا کیا۔ تو قواعد کا اجرا یہ بھی ضروری ہے، لہٰذا اس پوری تختی کے اندر 2 قواعد کا اجرا موجود ہے، نمبر 1 اظہار اور نمبر 2 اخفا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اظہار میں گنہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اخفا میں گنہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر۔ یہ تو تھا کچھ قواعد کی دہرائی کا سلسلہ۔ آئیے اب اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تختی نمبر 12 کھول لیجئے اور لائن نمبر سطر نمبر 4 پر اپنی سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی رکھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من صفیحہ کیجئے کریں گے۔ میم نون زبر من، سین زبر س، من س۔ اب یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفا کا قاعدہ ہوگا اور 1 الف تک گنہ کریں گے۔ من س، فا زیر فی، من صفی، ہا زبر ہا، من صفیحہ، من صفیحہ، میم نون زبر من، شین زبر ش، من ش، کاف زبر کا، من شک، را زبر را، من شکر، میم نون زیر من، صاد لام زبر صل، من صل، صاد الف زبر صا، من صل صا، لام 2 زیر لن،
صلصال حمزہ نون زیر ان ضاد زبر ضا انضا لام لام زبر لل انضلل تا پیش تو انضللت. اچھا یہاں پر ایک چیز جو شاید آپ محسوس کر رہے ہوں کہ پہلے جب ہم ہجے کرتے ہیں اس کی، مثال کے طور پر انضللت، ہم پڑھتے ہیں حمزہ نون زیر ان، یعنی ہجے میں حمزہ نون زیر ان پر غنہ نہیں کرتے. جب ہم آگے سبب کا نام لیتے ہیں، حروف اخفا میں سے ضاد آ گیا، ضاد زبر ضا، اب چونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ضاد آ گیا ہے، یہاں پر اخفا کا قاعدہ بن رہا ہے، تو ہم نے پھر اخفا کا قاعدہ کیا. پہلے ہی سے حمزہ نون زیر یہ طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ جب تک سبب نہ آ جائے اس وقت تک غنہ نہ کیا جائے. یہی ترتیب آپ اس پوری تختی میں دیکھیں گے. آگے پڑھیں. میم نون زیر من طا یا زیر طی من طی نون دو زیر نن من طین میم نون زبر من وا زبر وا من وا لام زبر لا من ظلا میم زبر ما من ظلم میم نون زیر من فا پیش فو من فو را واو پیش رو من فرو. را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را پر پیش ہے. من فرو جیم دو زیر جن من فروج میم نون زیر من قاف با زبر قب من قبل لام پیش لو من قبل من قبل. اچھا قبلو کی آواز آ رہی ہے، قبا نہیں ہے، یہ قلقلہ کیا جا رہا ہے نا، قاف با زبر قب، تو من قبل میم نون زیر من کاف زیر کی من کی تا کھڑا زبر تا من کتا با دو زیر بن من کتاب یا نون زبر ین حمزہ واو زبر او. کیا ہو گیا؟ کیا گنہ کریں گے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، لہٰذا اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے. ین او ین او نون زبر ن ین اون ین اون میم نون زیر من
ہا میم پیش ہم منہم حمزہ نون زبر ان عین میم زبر عم انعم انعم تو نون کا قلقلہ ہو جائے گا، نون پر قلقلہ نہیں ہوتا، نون میں آواز کو جمائیں گے، قلقلہ نہیں ہونے دیں گے. انعم تا زبر تا انعمت واو نون زبر ون حا را زبر حر وانحر را کو پور پڑھیں گے وانحر فا زبر فا سین زبر سا فسا یا نون پیش یون فسیون غین زیر غی فسینغی ضاد واو پیش دو فسینغضو نون زبرنا فسینغضون واو لام زبر ول میم نون پیش من کیا ہو گیا یہ والمن خا زبر خا والمنخ نون زیر نی والمنخنی قاف زبر قا والمنخنق تا پیش تو والمنخنقۃ والمنخنقۃ حمزہ نون زبر ان تا زبر تا انت تا نون زبر تن سین واو زبر سو تنسو نون زبر نا تنسون نون نون پیش نن شین زیر شی نوشی زا پیش زو نوشیزو شین کی ادائیگی بھی درست ہو اور زا کی ادائیگی بھی درست ہو نوشیزو ہا الف زبر ہا کیا بن گیا جی ہاں نوشیزوہا یا نون زبر ین صاد پیش سو ینسو را واو پیش رو ینصرو نون زبر نا ینصرون میم نون زبر من ضاد واو پیش ضو منضو دال دو زیر دن منضود ضاد کو پر پڑھیں گے منضود
الحمدللہ عز وجل کافی سطریں، کافی لائنیں ہم نے ہجے کے ساتھ پڑھ لی ہیں، یقیناً ہجے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب ہم اس تختی کو مزید رواں سے پڑھتے ہیں۔ ینطقون انظر انفسکم ینقضون منکم عذابا علیما عذابا علیما خیر تجدوه عدن تجری بلدا آمنا قولا ثقيلا شهاب ثاقب نوحا هدينا ہا پھر فوراً ہا، پہلے ہا پھر ہا، نوحا ہدینا فصبر جمیل خلق جدید۔ الحمدللہ عز وجل آج تختی نمبر 12 کم و بیش نصف ہو چکی ہے۔ کل انشاءاللہ عز وجل زندگی رہی تو مزید اسے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ عز وجل نماز کے اذکار، نماز کے اندر جو اذکار پڑھے جاتے ہیں وہ مکمل ہو چکے تھے۔ آج سے انشاءاللہ عز وجل قرآن کریم کی آخری 10 سورتوں کو پڑھانے کا سلسلہ ہوگا، اور اس کا آغاز ہم سورہ فاتحہ سے کرتے ہیں۔ اگرچہ کہ سورہ فاتحہ پڑھائی جا چکی ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر دہرا لیجئے۔ سورہ فاتحہ چونکہ ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کی ادائیگی بہتر سے بہتر ہونی چاہیے، اور پھر انشاءاللہ عز وجل ان 10 صورتوں کو جو عموماً چھوٹی صورتیں ہیں اور پڑھی جاتی ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ درست کریں گے۔ آئیے سورہ فاتحہ کو ایک مرتبہ پھر پڑھ لیجئے، اس کی ادائیگی کر لیجئے۔ سورہ فاتحہ کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن پڑھیں گے، راہ صحیح ہے، رحمان نہیں پڑھنا، رحمان پڑھنا ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالکی یوم الدین، یہ غلط ہے ادائیگی، صحیح ہے، جو اس طرح پڑھتے ہیں مالکی یوم الدین، بعض اوقات منہ سے بھی نکل جاتا ہے، ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی، عرصہ دراز سے ہم غلط پڑھتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، تو اپنی ادائیگی کو کبھی دیکھتے، مطلب ہے کہ غور نہیں کرتے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو غور کرنا چاہیے۔ مالکی یوم الدین، صحیح ہے، مالک یوم الدین، یوم الدین بھی غلط ہو جائے گا، یو غلط ہو جائے گا نا، یو ادائیگی یو کی صحیح ہے، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورہ فاتحہ کی آخر میں جو ولضالین ہے، اس کو پڑھنے میں بہت ساری غلطیاں کی جاتی ہیں. ولضالین آواز کو بند کر دیا جاتا ہے، ضال کے بعد ضالین، اللام تو حذف ہو گیا ایک طریقے سے، ہے نا. ضال لام دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک ضاد کے ساتھ ضال، کس طرح ضال، کس طرح ضال، اور دوسرا لین. صحیح، یہ دو ہو گئے. اب سنیے، ضالین. تو اب درمیان میں اگر آواز حذف ہو رہی ہے تو غلط ہے، ضالین یہ غلط ہے. صحیح ہے. اسی طرح ولضالین بھی نہیں پڑھنا چاہیے، ولضالین بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو اپنے مخرج سے ادا کرنا چاہیے. ولضالین. اللہ عز و جل ہمیں قرآن پڑھنے میں ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے. تلفظ کی درستی کے حوالے سے آج انشاءاللہ استغفر اللہ کی ہم مشق کریں گے. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. غین کو بھی پورا ادا کریں، اللہ عز و جل کے لام کو بھی پورا ادا کریں. استغفر اللہ. اللہ عز و جل ہم سب کو درست پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی
آلك وأصحابك يا نور الله. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.